السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جو ناول ریڈ کرنے لگے ہیں وہ کڈنیپنگ بیس ہے۔ اس میں ریونج بھی ہے، ہیٹ ٹو لو سٹوری ہے، یونیورسٹی بیس ہے اور فورس میرج بھی ہے۔ ناول کا نیم ہے عطشِ عشق اور اس کی رائٹر ہیں واہبہ فاطمہ۔ چھوڑ دو مجھے بابا کے پاس جانا ہے، معاف کر دو مجھے، خدا کے لیے میر ہادی چھوڑ دو مجھے، پھر اون مت بنو۔ اس کی آہیں اور سسکیاں کئی گھنٹوں سے اس 3 منزلہ ویران عمارت کی تیسری منزل پر گونج رہی تھی، مگر یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بس رانا میر ہادی کے دیو ہیکل آدمی تھے جو دروازے کے پاس چوکس کھڑے تھے۔ اس سے نیچے والے پورشن میں رانا میر ہادی اپنے شاہانہ بیڈ روم میں بلیک شلوار قمیص پہنے، مردانہ شال کندھوں پر ڈالے صوفے پر کرافٹ سے بیٹھا، لال انگارہ آنکھوں اور تنی رگوں سے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر حرام مشروب انڈیل رہا تھا، اور اوپر سے آنے والی آہوں اور سسکیوں کی آوازیں سن کر سکون حاصل کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی ضمیر کے ساتھ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ گھمنڈ اور سو کالڈ انا کی جیت ہوتی ہے یا تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتے ضمیر کی۔ وہ جتنے سکون سے بیٹھا تھا اتنا ہی اس کے اندر غم و غصے اور اشتعال کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ کرنے جا رہا تھا اس کے لیے اس حرام مشروب کا سہارا لینا بہت ضروری تھا۔ آخر وہ مغرور گھمنڈی اناپرست شخص دھیمے مگر مغرور قدموں سے اٹھتا اوپر کی جانب چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا، کسی کو برباد کرنے، ایک بے بس، لاچار اور کمزور سے وجود کو روننے کے لیے، ایک معصوم کلی کو مسلنے چلا تھا۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا، روح کو کچوکا لگا، مگر آنا اور غرور نے سینے سے سر پٹخا تو وہ سب بھلائے تنی رگے لیے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے اسی طرح آہوزاری کرنے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے تنے کھڑے اس فرعون شخص کو نفرت اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو لویزا اقبال؟ تم کچھ بھی کرتی مگر پوری یونی کے سامنے تمہیں رانا میر ہادی کو تھپڑ مار کر ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب آج کی رات یہی ذلالت میں تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا تا حیات کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا اتنا نشہ کرنے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑا سامنے بیٹھے کمزور اور نازک وجود کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تیکھے اور کڑوے لہجے اور بڑھتے قدموں نے لویزا کی جان لبوں پر لائی تھی۔ میر ہادی نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ چلائی، مگر میر ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ نوچ کر دور اچھال کر اسے اس بات کا ثبوت دیا کہ آج وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا لویزا اقبال، اپنی اس بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ غرایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جھٹکے سے میر ہادی کے قدموں میں گری تھی۔ اور اس سے تمہیں کیا ملے گا میر ہادی؟ صرف وقتی انا کی تسکین، یا اس وقت جو شیطان تم پر سوار ہے اس کی تسکین؟ اس کے بعد کیا؟ ساری زندگی خود سے نظریں ملا پاؤ گے، کفارہ ادا کر پاؤ گے؟ اس رات میں کیے گئے گناہ کا کفارہ کبھی ادا نہیں کر پاؤ گے میر ہادی۔ مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں پوری یونی کے سامنے تم سے معافی مانگوں گی، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں، جانے دو مجھے۔ لویزا نے گرم آنسو میر ہادی کے شفاف ٹھنڈے پاؤں پر گرائے تھے۔ میر ہادی نے بے دردی سے اپنے لب کچلے۔ ہاں، اگر اس رات کو وہ ایک بے بس لاچار کی روح پر ظلم کی داستان لکھے گا، کسی کی معصومیت روندے گا، کسی کی پاکیزگی کو داغدار کرے گا، تو کہاں سے کرے گا کفارہ ادا؟ ساری زندگی ضمیر روح کو کچوکے لگائے گا، تا عمر کے لیے ایک گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر لاد دے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تبھی جھٹکے سے بازو سے تھام کر اسے اپنے قدموں میں سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ لویزا اقبال، اس سے پہلے کہ میں تمہیں برباد کر دوں، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ وہ دانت پیس کر بولتا اس کے سر پر اپنے کندھے سے اتار کر اپنی مردانہ شال اڑا چکا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دور ہوتی کھلی کھڑکی کے پاس جا لگی۔ افضل، وہ دھاڑا، میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، ابھی اور اسی وقت، باعزت اور احترام کے ساتھ۔ وہ بول کر اس کی جانب سے رخ پھیر گیا اور ہاتھ کمر پر باندھ لیا۔ لویزا ہنوز سسک رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو میرا ارادہ بدل جائے؟ یا وہ پھر دھاڑا، مگر لویزا تو جیسے بے یقینی کے عالم میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ تبھی میر ہادی کا ایک آدمی بے تحاشا گھبراہٹ کے عالم میں اس کے کمرے کے دروازے تک آیا۔ چھوٹے سائی، بہت بری خبر ہے، میڈم کے بابا نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی ہے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میر ہادی کے سر پر 7 آسمان گرے تھے، جیسے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ لویزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے برباد کرنے سے تو نجات دے دی، بچا لیا تھا اپنی درندگی اور وحشت پنے سے، مگر اسے اس کے جینے کی وجہ ضرور چھین لی تھی۔ تو اب وہ زندہ رہ کر کرے گی بھی تو کیا کوئی اعتبار کرے گا کہ وہ آدھا دن اور رات کے 11 بجے لوٹی اغوا شدہ لڑکی باعزت واپس لوٹی ہے؟ میر ہادی وہیں جیسے پتھر کا بت بن چکا تھا۔
لویزا ایک قدم پیچھے ہٹی، آنکھیں بند کی اور کھڑکی میں اس کا نازک وجود غائب ہو گیا تھا۔ دھماکے کی آواز پر میر ہادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ پاگل بنا کھڑکی تک آیا جہاں صرف اس کی شال تھی۔ کھڑکی سے نیچے فرسٹ فلور پر گاڑی، اس کی سفید گاڑی پر پڑا وہ نازک وجود اپنے ازرق خون میں لت پت اس کی قیمتی گاڑی کو بھی خون آلود کر چکا تھا۔ ڈور اور ونڈوز کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ کر ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ لویزا اقبال اب خاموش تھی، بہت خاموش، اپنے تھپڑ کی قیمت اپنی جان دے کر چکا چکی تھی شاید۔ میر ہادی دیوانوں کی طرح دو دو تین تین سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آیا تھا۔ لویزا، وہ دھاڑا اور دیوانہ وار خون میں لت پت لویزا کو نرمی سے گاڑی سے نیچے اتارا، پیچھے سے سر بالکل جیسے پچک گیا تھا۔ افضل گاڑی نکالو، وہ حلق کے بل چلایا۔ چھوٹا سا ہی لگتا ہے میڈم، نہیں، شٹ اپ یو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، نہیں جانے دوں گا اسے، یہ مجھے ایک قاتل بنا کر کہیں نہیں جا سکتی، سمجھے؟ گاڑی نکالو۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہذیانی ہو رہا تھا۔ افضل نے گاڑی نکالی، میر ہادی نے اسے بازوؤں میں بھر کر اپنی گاڑی میں لٹایا۔ گاڑی ہوا کی سی رفتار سے اس عمارت سے نکلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے صبح کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر آتی اندر موجود اس وجود کو صبح کا سلام پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھی جھٹکے سے ایک جان لیوا انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ اوف، بابا نے تو آج پھپھو کی طرف جانا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی دوپٹہ اپنے گر لپیٹی پاؤں میں چپل اڑستی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ بابا جانی، اس نے آواز دی، مگر کچن سے آتی کھٹر پٹر کی آواز سے چونکی۔ کچن میں آئی تو ایک سرد سی سانس بھری۔ بابا جانی، آج آپ پھر مسز اقبال بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی تو اقبال صاحب مسکراتے ہوئے پیچھے مڑے، ایپرن باندھے نفاسے سے چیز آملیٹ پلٹ رہے تھے۔ اٹھ گئی میری پرنسس؟ میں تو اٹھ گئی، مگر بریک فاسٹ آپ نے کیوں بنایا؟ وہ لڑاکا انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تو وہ کھل کر مسکرائے۔ تاکہ بابا کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کر کے میری پرنسس کا یونی میں فرسٹ ڈے بہت اچھا گزرے۔ اور آپ نے خود ابھی پھپھو کی طرف بھی جانا ہے نا، اور جاب پر بھی جانا ہے؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولی۔ تو کیا ہوا، تمہیں یونی چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ انہوں نے آسان حل نکالا۔ بابا آپ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ وہ جھنجھلائی۔ میری پرنسس بھی تو بابا کا اتنا خیال رکھتی ہے، لہجہ شفقت میں ڈوبا فخریہ سا تھا۔ اب جلدی کرو، لیٹ ہو جاؤ گی، ہری اب، انہوں نے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اپنے روم کی جانب آئی۔ یہ تھی لویزا کی چھوٹی سی دنیا، وہ اور اس کے بابا۔ اس کی امی کی ڈیتھ تو اچانک ہوئے ہارٹ اٹیک سے تبھی ہو گئی تھی جب وہ 7th میں تھی۔ پھر اس کے بابا اپنی بہن کے پرزور مطالبے پر فیصل آباد سے لاہور میں شفٹ ہو گئے تھے، اور اب وہ BSc کے 3rd ایئر میں کالج سے یونی شفٹ ہوئی تھی۔ اقبال ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، چھوٹا 2-3 کمروں کا گھر جس میں وہ رہتی تھی، اور یہی اس کی جنت تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گوٹ میں بڑی سی حویلی کے مردان خانے میں پنچایت لگی ہوئی تھی، جس میں رانا میر ہادی کروفرڈ سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے انتہائی غیر دلچسپی سے بیٹھا تھا، اپنے آئی فون میں فیس بک اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ رانا میر دھراب اور رانا میر ہاشم وقتاً فوقتاً اس پر ایک نگاہ ڈال لیتے۔ آخر رانا میر ہاشم نے گلا کھنکار کر اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس میں آخر وہ کامیاب ہو ہی گئے۔ میر ہادی نے ایک اچیڑتی سی نگاہ اپنے دادا میر ہاشم اور بابا میر دھراب پر ڈالی اور لوگوں کی جانب یوں متوجہ ہوا جیسے کہ ان پر احسان عظیم کیا ہو۔ بے شک رانا ہاشم پاکستان کے وزیر داخلہ تھے اور میر دھراب وزیر پنجاب، مگر اپنے گاؤں کے فیصلے ابھی تک وہ پنچایت کے ذریعے خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ اب بھی ایک حساس معاملہ زیر بحث تھا۔ 2 خاندانوں میں زمینوں کے تنازع کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا، جس میں ایک خاندان کا جوان سالہ لڑکا قتل کر دیا گیا تھا۔ اب خون بہا کا مطالبہ زیر بحث تھا۔ کیونکہ یہ تمام معاملات آگے جا کر رانا میر ہادی نے سنبھالنے تھے اور یہ گاؤں اسی کی سرپرستی اور زیر نگرانی میں آنے والا تھا، تو آج اس معاملے کا فیصلہ رانا میر ہادی کرے گا۔ میر ہاشم کے لہجے میں غرور اور فخر تھا۔ سب نے سوالیہ نگاہوں سے میر ہادی کی جانب دیکھا۔ رانا میر ہادی نے گلا کھنکارا اور اپنی سن گلاسز اتار کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ سرداروں کی بیٹی کو خون بہا میں ملکوں کے بیٹے کے ساتھ ونی کر دیا جائے۔ رانا میر ہادی نے جلدی سے اپنی جان چھڑانے کو بے حسی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے بغیر سوچے سمجھے اپنا لہجہ لاپرواہ سا کیا۔ سرداروں کے سر پر آسمان ٹوٹا، کیونکہ ان کی بچی ابھی محض 14 سال کی تھی، جبکہ ملکوں کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی 2 بچوں کا باپ تھا۔ سردار اپنی جگہ سے ہل چکے تھے۔ ہمیں رانا میر ہادی کا یہ بچکانہ فیصلہ منظور نہیں، کیونکہ ہماری بچی ابھی محض 14 سال کی ہے اور ملکوں کا کوئی بیٹا کمارا نہیں۔ سرداروں کی بات پر رانا میر ہاشم کا غیظ و غضب دیکھنے لائق تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے سردار کمال، میر ہادی کا یہ فیصلہ منظور نہیں تو اپنے بیٹوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا دیکھنے کو تیار ہو جاؤ۔ رانا میر ہاشم کی آواز میں جاہو جلال تھا، اور وہ پوتے کی ہتک پر غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑے ہوتے تمام پنچایت کو کھڑا ہونا پڑا،
مگر ایک وہ بگڑا رئیس زادہ تھا جس کے اطمینان میں رتی بھڑک بھی فرق نہیں پڑا۔ معاف کیجیے گا رانا میر ہاشم، ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے۔ سردار کمال کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا اور شکست خورد اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ رانا میر ہادی نے استہزائیہ سی مسکراہٹ لیے وہاں سب پر ایک نگاہ ڈالی اور آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میر ہادی، یہ فیصلہ سناتے تمہارے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا کہ کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تم پر کیا گزرے گی؟ اماں سائی کو جب سے اس کی پنچایت میں کیے گئے اپنے پوتے کے فیصلے کا پتہ چلا تو وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی اور اب لاؤنج پر ٹانگ رکھے لاپرواہی سے موبائل میں مصروف بیٹھے میر ہادی سے باز پرس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ لا یعنی ہی لگ رہا تھا کہ اس بے حس پر کسی چیز کا اثر ہو۔ ایسے موقع حویلی کو دیکھنے کو شاذ و نادر ہی ملتے تھے۔ ایسی بے تکی بات مت کرے اماں سائی، دنیا میں ابھی ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو رانا میر ہادی اور اس سے جڑے کسی فرد کو تکلیف پہنچا سکے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ خدا سے ڈر میر ہادی، اس وقت سے ڈر جب کسی معصوم کی بددعا تمہیں لگ جائے گی اور تیرا دل بھی کسی کی مٹھی میں آ جائے گا۔ اماں سائی اکثر اس کی باتیں اس کی بے حسی پر دہل جایا کرتی تھی۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا اماں سائی، اور رانا میر ہادی اس دل کو سینے سے نکال باہر کرے گا جو کسی کی مٹھی میں آ گیا۔ شہر کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یونیورسٹی بھی نہیں گیا اتنے دنوں سے۔ امی سائی سے کہے میرا سامان پیک کروا دیں، میں زمینوں کا چکر لگاؤں۔ وہ کہتا اماں سائی کی باتوں سے بور ہو کر اٹھتا حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کہاں گیا اماں سائی؟ ممتاز بیگم میر ہادی کو ڈھونڈتی طویل و عریض لاؤنج میں داخل ہوئیں تو اے ممتاز بیگم، کیا پتھر کھا کر پیدا کیا ہے اس بے حس کو جو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اس پر؟ اماں سائی جل کر بولی تو ممتاز بیگم مسکرا دی۔ وہ تو اماں سائی آپ بتائیں، کیونکہ یہ بالکل اپنے بابا پر گیا ہے۔ ممتاز بیگم مسکرا کر بولی تو اماں سائی لاجواب سی ہو گئی۔ یہ تو ہیں، آخر اماں سائی بھی مسکرا دی۔ زمینوں پر گئے ہیں چھوٹے سائی جی۔ اماں جی کو پھر کچھ یاد آیا، بول کر گیا ہے کہ پیکنگ کروا دو، شہر جانا ہے اس نے۔ اماں سائی نے کہا تو ممتاز بیگم اداس ہو گئی اور سر ہلاتی بختیور کے کمرے کی جانب گئی۔ وہ یونی کے گیٹ کے سامنے بائک سے اتری تو کنفیوز سی تھی، حالانکہ اپنے بابا کے ساتھ کل آ کر اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھ چکی تھی اور اپنی تمام ضروری انفارمیشن بھی لے چکی تھی۔ کیا ہوا میری گڑیا، کنفیوز سی لگ رہی ہو؟ کیا بابا کلاس میں چھوڑ کر آئیں؟ اقبال صاحب نے پوچھا تو اس نے مسکین سی شکل بنا کر بابا کی طرف دیکھا جیسے اس کا مطلب تھا ہاں، مگر میں لویزا اقبال سے اتنی بزدلی کی توقع ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نے لویزا کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اب اگر میری گڑیا نے مجھے خوفزدہ ہو کر مایوس کیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ اقبال صاحب نے کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی، اور اب اس کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہو چکا تھا، سو مسکرا کر بابا کو وش کیا اور ہاتھ ہلاتے یونی کا گیٹ پار کر گئی۔ اندر آ کر سب سے پہلے اسے اپنی پاگل پیسٹری اجالا ندیم کو ڈھونڈنا تھا، جو اس سے پہلے یہاں آ چکی تھی۔ اس نے کال ملائی لیکن ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ آگے بڑھی، کافی بھیڑ بھاڑ تھی۔ اسٹوڈنٹس گروپس کی صورت گراؤنڈ میں کھڑے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب ایک چٹان، یا یوں کہنا چاہیے اپنی بدقسمتی سے ٹکرائی۔ بلیک شاندار BMW کے پہیے چڑچڑائے اور گاڑی یونی کی پارکنگ میں رکی۔ میر ہادی کے خاص آدمی افضل نے تیزی سے گاڑی سے اتر کر میر ہادی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ رانا میر ہادی بڑے کروفر اور خراب موڈ کے ساتھ گاڑی سے اترا۔ جانے کیوں، جب سے وہ پنچایت والا فیصلہ لیا تھا عجیب سی بے چینی سی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح بے حسی سے کام چلاتے ہوئے کان لپیٹ لیے تھے کہ دل اور ضمیر کی ذرا کم ہی سنتا تھا۔ ڈارک چاکلیٹ 2 پیس میں مردانہ وجاہت کا شاہکار، اونچا لمبا سروخ قد، سیاہ ذہانت سے بھرپور مغرور آنکھیں سن گلاسز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، ماتھے پر تیوریہ لیے وہ آگے بڑھا۔ ایگریکلچر میں ماسٹر کر رہا تھا اور اب فائنل ایئر میں تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے بہترین اور بچپن کے دوست آلیان مرزا کو ڈھونڈتی چاروں طرف اٹھی تھی۔ وہ کہیں نہیں دکھا تو ابھی فون پاکٹ میں سے نکال کر نمبر ڈائل ہی کرنے لگا تھا جب سامنے سے آتے کسی گداز وجود سے ٹکرایا۔ اوف! ایک نسوانی باریک سی آواز بھی ساتھ سنائی دی۔ جھٹ پٹا کر سامنے دیکھا تو پنک فراک میں پنک دوپٹے کو حجاب سٹائل لیے کندھوں پر شال گرائے وہ سرخ و سفید گلابی سی لڑکی اپنا ماتھا سہلا کر بک سمیٹ رہی تھی۔ اس تصادم نے رانا میر ہادی کا مہنگا ترین آئی فون زمین پر گر کر چکناچور ہو چکا تھا، اور گری ہوئی ٹوٹی چیزیں اٹھانا اس کی شان کے خلاف تھا۔ سو غصہ تو بہت آیا مگر حسب عادت اگنور کر کے آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب اندھے ہیں کیا مسٹر، نظر نہیں آتا آپ کو؟ لویزا جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی، اچانک ہوئے اس تصادم پر اس کی نگاہوں کے آگے دنیا گھوم گئی۔ دل میں ہی تارے نظر آ گئے تھے۔ اس کے باوجود سامنے والا شخص بجائے معافی مانگنے کے یوں ہی بدتمیزوں کی طرح منہ اٹھا کر جانے لگا تو اس کا پارا ہائی ہوا۔ کاش کہ وہ جان پاتی کس سے معافی کی امید لگا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھ سے کچھ کہا؟
رانا میر ہادی، جس کا موڈ پہلے ہی آف تھا، اوپر سے اس پاگل لڑکی کی وجہ سے موبائل بھی شہید ہو چکا تھا، پھنکار کر بولا، نہیں آپ کے فرشتوں کو بولا، دکھنے کے ساتھ ساتھ سنائی بھی نہیں دے رہا آپ کو؟ اب وہ سامنے کھڑی نہایت ناگواری سے بولی، ہوش میں تو ہو محترمہ، جانتی بھی ہو کس سے بحث کر رہی ہو، اوقات میں رہو۔ رانا میر ہادی کا دماغ وہ پوری طرح گھما چکی تھی، تبھی دانت پیس کر بولا۔ آس پاس کھڑے بے شمار سٹوڈنٹس اب اکٹھا ہونے لگے تھے اور یہ تماشا انجوائے کرنے لگے۔ لویزا کا حدت و ذلت کے احساس سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے اپنی اوقات پتہ ہے مسٹر، آپ اپنی فکر کریں، جو بجائے سوری بولنے کے بحث کر کے اپنی اوقات بتا رہے ہیں۔ اب اس کا بھی لہجہ کڑوا ہوا۔ ریئلی؟ جانتی ہو اس ٹکر میں میرا فون گر کر ٹوٹ گیا ہے، جس کی قیمت تم سے تو کئی گنا زیادہ ہوگی، تو سوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رانا میر ہادی کا لہجہ سنگین حد تک امیز ہو چکا تھا۔ لویزا کا دل کیا اس بگڑے رئیس زادے کا منہ نوچ لے۔ آہنت کے احساس سے لویزا کا دل کیا سامنے والے بدتمیز ڈھیٹ انسان کو شوٹ کر دے۔ شٹ اپ یو گھٹیا انسان! سچ بات ہے، دولت سے مہنگی چیزیں تو خریدی جا سکتی ہیں مگر علم نہیں۔ جاہل نے ہر صورت جاہل ہی رہنا ہوتا ہے، اور تم اسی کیٹیگری کے ہو مسٹر جاہل۔ شٹ اپ یو پاگل لڑکی! جانتی بھی ہو رانا میر ہادی سے الجھنا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، وہ بھی دھاڑا۔ رانا میر ہادی نے اس کو اس کی قیمت بتائی تھی تو سامنے سے آئینہ بھی دیکھنے کو ملا تو میر ہادی کا چہرہ غصے و اشتعال سے لال سرخ ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کچھ اور غضب ہو جاتا۔ لویزا کی دوست اجالا بھیڑ سے نکل کر وہاں آئی۔ لویزا کا بازو بری طرح سے دبوچ کر اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ معاف کرنا مسٹر میر ہادی، یہ جانتی نہیں آپ کو، یقیناً یہ سب کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے۔ ایکسکیوز می اجالا، تم؟ لویزا نے دانت پیسے مگر وہ اسے گھسیٹتی بھیڑ میں سے لے کر نکلی تھی۔ اجالا نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی کلاسز میں آ کر ہی سانس لیا تھا۔ اجالا، ہاؤ ڈیئر یو! غلطی اس گھٹیا چیپ انسان کی تھی، تم معافی مانگ کر کیوں آئیں؟ لویزا کا دل کیا اپنے بال نوچ لے اجالا کی اس حرکت پر۔ شٹ اپ لویزا اقبال، جسٹ شٹ اپ! تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لویزا؟ پوری یونی میں تمہیں جھگڑا کرنے کو ایک رانا میر ہادی ہی ملا تھا، جانتی بھی ہو کون ہے وہ، اس کا بیک گراؤنڈ، ہسٹری، جیوگرافی؟ مجھے یقین ہے اگر جانتی ہوتی تو اس سے الجھنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ اجالا کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ اچانک خاموش ہوئی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اجالا اسے بٹھا کر پانی لینے گئی تھی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ یہ لو پیو۔ اجالا نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی تو کافی سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ جلتے پھنکتے کلیجے کو ذرا سی ٹھنڈک پہنچی تھی۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تو اسے ریئلائز ہوا کہ وہ پوری یونیک کو تماشا دکھا کر آئی ہے، تو اپنا سر پکڑ لیا۔ لویزا، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے یار، اس سے الجھ کر، وہ رانا میر ہادی ہے۔ ہمارے تمہاری جیسی سینکڑوں تو روز اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، دادا وزیر داخلہ، باپ منسٹر آف پنجاب، اور جانے کون کون سے منسٹر پورے خاندان میں۔ اجالا اسے تفصیل بتاتی چلی گئی جبکہ وہ خالی خالی نگاہوں سے زمین کو گھورتی رہی۔ کلاس میں اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے تھے، وہ بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اجالا نے اس سے پوچھا تو لویزا نے آنکھوں میں آئی نمی کو لمبی گھنی پل کے چھپکا کر پیچھے دھکیلا۔ جانتی ہو اس گھٹیا انسان نے کیا بولا مجھے؟ اس کے ایک فون کی قیمت مجھ سے زیادہ ہے، چیپ، ذلیل، بغیرت انسان۔ لویزا نے دانت پیسے۔ جانے دو لویزا، ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور اب اگر کہیں دکھے تو پلیز راستہ بدل لینا مگر اس سے الجھنا مت، پلیز۔ اجالا نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پروفیسر کریم کلاس میں لیکچر کے لیے داخل ہوئے تو وہ دونوں ادھر متوجہ ہو گئی۔ رانا میر ہادی کا دل کیا پوری یونی کو آگ لگا دے جب عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے، کوئی تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر! وہ دھاڑا تو جو اسٹوڈنٹس وہاں جمع تھے گڑبڑا کر وہاں سے نکلے۔ میر ہادی، کام ڈاؤن یار۔ نو علی، میں اس لڑکی کو زندہ جلا دوں گا، ہاؤ ڈیئر شی! وہ غصے سے پھنکارا۔ عالیہ نے اس کا بازو کھینچ کر واپس گاڑی کی جانب بڑھا، جانتا تھا رانا میر ہادی کا غصہ اتنی جلدی شانت نہیں ہونے والا۔ افضل چلو میرے ساتھ، میر لاڈ چلو، عالیان نے بول کر اسے گاڑی میں دھکیلا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں میر لاج داخل ہوئے اور علی اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لا کر لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا تھا۔ رانا میر ہادی کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جیسے علی کو دیکھ کر ہی خوف آیا۔ افضل، بوتل اور گلاس دو مجھے، وہ دھاڑا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو شانت کرنے کی کوشش کی۔ جو حکم چھوٹے سائیں۔ اس وقت پیو گے میر ہادی پلیز؟ علی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کہ بے سود تھی۔ تبھی افضل بوتل اور گلاس لیے بوتل کے جن کی طرح ہی حاضر ہوا۔ میر ہادی نے افضل کو غصیلی نگاہوں سے گھورا تو اس نے فٹافٹ گلاس میں مشروب اونڈیلا، جسے چھین کر میر ہادی ایک گھونٹ میں ہی اپنے اندر اونڈیل چکا تھا۔ علی نے افسوس سے سر ہلایا۔
وہ جانتی نہیں کس سے الجھی ہے، پچھتائے گی۔ مجھے جاہل بول رہی تھی۔ رانا میر ہادی کو پاگل لڑکی اپنے انجام سے ناواقف ہے، جانے کیوں شدید طیش و اشتعال میں تو اسے چڑھتی بھی نہیں تھی۔ آدھی بوتل پینے کے باوجود وہ لال انگارہ آنکھیں لیے بیٹھا آگ اگل رہا تھا۔ افضل مجھے اس لڑکی کی ڈیٹیل چاہیے 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ وہ پھر پھنکارا۔ جو حکم چھوٹے سائیں۔ میر ہادی کیا کرنے والے ہو تم اب؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں، مگر جاننا چاہتی ہوں کہ کون سے ہوم منسٹر کی بیٹی جو اتنی اکڑ ہے کہ رانا میر ہادی سے الجھنے کی ہمت ہے اس میں۔ اس کا لہجہ اب بھی سرسراتا ہوا تھا، جبکہ افضل اس کا حکم سننے کے بعد پھر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ جانے بھی دو میر ہادی، وہ اس لیے تم سے الجھی ہوگی کہ تمہیں جانتی نہیں ہوگی یقیناً، نہیں تو اتنی بڑی حماقت کبھی نہیں کرتی۔ علی نے اسے شانت کرنا چاہا۔ ہاں یہ بھی ہے، مگر پچھتائے گی ضرور مجھ سے الجھ کر۔ رانا میر ہادی نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی۔ وہ رات کا کھانا بنانے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ کھانے پر پھپھو اور ظفر بھائی پھپھو کے بیٹے آنے والے تھے، سو کھانے پر ذرا اہتمام کیا تھا اس نے۔ اقبال صاحب اپنے کمرے میں تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بھاگ کر دروازے تک گئی۔ کون؟ لویزا نے پوچھا۔ میں ہوں ممتاز بیگم، میری گڑیا پھپھو کی میٹھی آواز پر اس نے دروازہ کھولا اور ان کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ ممتاز بیگم نے چٹاچٹ اس کا منہ چوم ڈالا۔ کیسی ہے میری بچی؟ وہ مہربان سی مسکان لیے بولی۔ بالکل ٹھیک۔ کیسے ہیں ظفر بھائی؟ وہ جو گہری نگاہوں سے اس کو سرخ و سفید گڑیا کو تکے جا رہا تھا اس کی بات پر گڑبڑایا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ لویزا؟ میں بھی ٹھیک۔ وہ باتیں کرتے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ وہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی اور کوئی بہت پرشوق نگاہوں سے اس کی یہ مسکان دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ بابا کے پاس جائیں، کھانا تیار ہے، بس روٹی ڈالنی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ اندر چلے گئے۔ لویزا نے روٹی ڈال کر کھانا لگایا، جانے کیوں مگر وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ اندر ممتاز بیگم اپنے بھائی سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ بھائی لویزا کو میری بیٹی بنا دے، میری جھولی میں ڈال کر، ممتاز بیگم نے کہا تو وہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ ممتاز، میں کوئی بھی فیصلہ لویزا کی مرضی کے بغیر نہیں کروں گا۔ جانتا ہوں اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا، مگر میں پھر بھی اس کی مرضی جاننا چاہوں گا، اقبال صاحب نے سہولت سے کہا تو ممتاز بیگم مسکرا دی اور سر ہلایا۔ کھانا تیار ہے؟ لویزا نے اچانک دروازے سے جھانک کر کہا تو وہ سب کھانے کی ٹیبل تک آئے۔ لویزا کھانے پر اپنی پلیٹ پر جھکی کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کی خاموشی اقبال صاحب نے بری طرح سے محسوس کی۔ کیا بات ہے بابا کی ڈول آج خاموش اور سیڈ سی ہے؟ اقبال صاحب نے مسکرا کر پوچھا تو گڑبڑائی۔ نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ آج کے ہوئے تماشے کی سوچ کو بھاڑ میں جھونکا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر اپنے بابا اور پھپھو کی چہکتی بلبل بن گئی۔ اقبال اور ممتاز نے جان نثار کرنے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور وہ گئے رات تک خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ وہ کچن میں تھی جب ظفر اس کے پیچھے آیا۔ کیسا دن گزرا یونی کا پہلا دن؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ بہت اچھا ظفر بھائی، آپ بتائیں شاپ کیسی چل رہی ہے؟ کبھی کوئی لڑکی بھی پرفیوم لینے آئی ہے شاپ پر؟ شادی کب کریں گے؟ لویزا کا لہجہ شرارتی سا تھا۔ ظفر جس کی پرفیومز کی شاپ تھی مسکرایا۔ نہیں کوئی آئی تو نہیں، مگر اب تم ضرور آنا۔ وہ مبہم سا بول کر اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں جگڑتا وہاں سے بمشکل نکلا۔ اس کے گہرے لہجے پر لویزا نے ناسمجھی والے انداز میں اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ ممتاز اور ظفر واپس گئے۔ وہ کچن میں سے برتن سمیٹ کر اندر آئی جب بابا کو اپنا منتظر پایا۔ کیا بات ہے بابا، آپ سوئے نہیں؟ ادھر آؤ لیزا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اقبال صاحب نے کہا تو وہ ان کے قدموں میں کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ جی بابا کہیے، کیا بات ہے؟ ممتاز تمہارا ہاتھ مانگ رہی تھی ظفر کے لیے۔ انہوں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی تو وہ گڑبڑا کر نگاہیں جھکا گئی۔ اور میں تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جو آپ کی مرضی، مجھ سے مت پوچھیں، لویزا نے لاپرواہی سے زمین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اقبال صاحب نے مسکرا کر اپنی کانچ کی گڑیا کی جانب دیکھا، اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر ماتھا چوما۔ جیتی رہو، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش دیکھنا چاہوں گا، انہوں نے کہتے ہوئے اطمینان بھرے احساس سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ چلو جاؤ آرام کرو، صبح جلدی اٹھنا ہے، یونی بھی جانا ہے، ہری اپ۔ وہ کہتے اٹھے تو وہ بھی تھکن سے چور اپنے روم میں آ گئی۔ رات تک لویزا اقبال کی تمام ڈیٹیلز اس کی ٹیبل پر تھی۔ افضل نے فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی تو اس نے سنجیدہ نگاہ افضل پر ڈالی۔ کیا ہے یہ؟ رانا میر ہادی کی بات پر افضل نے الجھ کر اپنے سنگ کی مالک کو دیکھا جو اب بھی گھوٹ گھوٹ وہ مشروب پی رہا تھا۔ چھوٹے سائی، آپ نے ہی تو ایک لڑکی کی ڈیٹیلز مانگی تھی، وہی ہیں، اس نے سر کو ہلکا سا خم دے کر کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے افضل کو جانے کا بولا۔ وہ ہاتھ باندھے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میر ہادی نے ایک خونخوار نگاہ فائل پر ڈالی، جیسے فائل کو نہیں اس نازک سی لڑکی کو گھور رہا ہو جو اسے ایک ہی ٹکراؤ میں زہر لگنے لگی تھی اور جس سے وہ جانے کتنی نفرت محسوس کر رہا تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ آخر فائل کھول کر دیکھی اور ایک تمسخرانہ مسکان لیے اس کی ڈیٹیلز دیکھی۔ لویزا اقبال، ایک معمولی سے بھی معمولی لڑکی،
جس کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں، جو اس سے خامخواہ الجھی تھی۔ اس نے بے ساری سے فائل آتش دان میں اچھال دی۔ رانا میر ہادی کی لینڈ کروز یونی کی پارکنگ میں رکی۔ افضل نے بھاگ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آج وہ رائل بلو ٹو پیس میں شاندار مردانہ وجاہت لی حسب معمول ہزاروں دلوں کی دھڑکن دھڑکاتا آگے بڑھا جب سیما اس کے سامنے آئی۔ بلینئرز بزنس مین باپ کی بگڑی اولاد، جو شروع دن سے ہی میر ہادی میں دلچسپی رکھتی تھی، مگر میر ہادی یونی کی سب لڑکیوں کے لیے چکنا گھڑا ہی ثابت ہوا تھا، جس سے ان میں سے کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یونی کی حسین ترین لڑکیوں میں شمار، اورنج شارٹ ٹاپ اور بلیک جینس میں بغیر کسی سکارف کا تکلف کیے ہلکے میک اپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہائے میر، ہاؤ آر یو؟ وہ فرینک ہوئی۔ فائن، تم سناؤ؟ وہ بولتے ہوئے آگے بڑھا۔ آئی ایم فائن ٹو، کین یو گو فار ڈنر ٹو نائٹ؟ وہ ڈائریکٹ اپنے مطلب پر آئی۔ نو، ہو سکتا ہے مجھے آج رات گاؤں جانا پڑے، بزی ہوں۔ میر ہادی کا پختہ لہجہ سیما کا منہ لٹک گیا، مگر اس کے پیچھے اور ساتھ چلنے سے پھر بھی باز نہیں آئی تھی۔ وہ یونی کے طویل ترین کوریڈور میں سے گزر رہا تھا جب سامنے سے سی گرین فراک پجامے میں وائٹ حجاب سٹائل دوپٹہ شفاف اور معصوم چہرے لیے اس کی جانب آتی دکھائی دی۔ اس کی چال میں واضح دھیما پن آیا تھا، جو کہ ساتھ چلتی سیما بھی محسوس کر کے اپنی جگہ ٹھٹکی تھی۔ لویزا، جو کوریڈور سے اپنی کلاسز کی جانب جا رہی تھی، اپنی فائل سے نگاہ سامنے اٹھی تو یوں لگا جیسے حلق میں کڑوا بادام گھل گئے ہوں۔ سامنے ہی وہ گھمنڈی، انتہائی بد دماغ اور بدتمیز شخص آتا دکھائی دیا۔ بالکل اچانک لویزا نے اپنا راستہ بدلا تھا اور سامنے آتی آتی گراؤنڈ کی جانب ہی مڑ گئی۔ میر ہادی بری طرح چونکا، ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے۔ توجہ حاصل کرنے کا سستا اور گھٹیا ترین حربہ، وہ دل ہی دل میں سخت تل ملاتے بھنایا تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اسے اگنور تک نہیں کیا تھا، کچھ کے اسے دیکھ کر اپنا راستہ ہی بدل لے۔ تبھی وہ دل میں سخت قسم کا جھنجھلایا اور پیر پڑکتا اپنی کلاس کی جانب گیا۔ سیما نے غور سے اس لڑکی کی پیٹھ کی جانب دیکھا تھا، مگر یہ رانا میر ہادی کی خام خیالی ہی رہی کہ وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ حربہ آزما رہی ہے اور اسے اگنور کر رہی ہے۔ آج پورا 1 ماہ ہو چکا تھا اس تماشے کو، حتیٰ کہ یہ بات علی اور اس کے قریبی جاننے والے بھی نوٹ کر چکے تھے کہ وہ جہاں بھی اسے ٹکراتی اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتی اور میر ہادی جیسے گھمنڈی، مغرور اور انا پرست شخص کو اپنی وہ ہتک اور بے عزتی محسوس ہوتی کہ اب اس کا برداشت، طیش و اشتعال کا پیمانہ عنقریب چھلکنے ہی لگا تھا۔ وہ دونوں لائبریری میں بیٹھی ضروری نوٹس ریڈ کر رہی تھی جب اجالا کو جانے کیا دورہ پڑا جو اس کا پین اچانک چھین لیا۔ بس لویزا، میں اور تم سے نہیں چھپا سکتی، ایکچولی مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، بیکاز آئی ایم ان لو، اور عنقریب ہماری ڈائریکٹ شادی ہونے والی ہے۔ اجالا نے ایک ہی سانس میں بول ڈالا تو لویزا نے پہلے اچنبے سے اسے دیکھا، پھر سمجھ آنے پر اپنی بک سے اس کی پہلے جی بھر کر درگت بنائی۔ یو چیٹر، کاک، بدتمیز کمینی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپانے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو بغیرت دوست! لویزا نے جذبات میں آ کر اردو انگلش مکس کی تو اجالا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، مگر آلیان مرزا کو اپنی جانب آتا دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ذرا تمیز سے وہ آ گئی، اجالے نے کہا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سوبر سا شخص اپنی جانب آتا دکھائی دیا، جو اجالا کو نگاہوں میں فوکس کیے جذبے لٹاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آئیے علی، ان سے ملیے، یہ ہے میری بچپن کی بہترین دوست لویزا اقبال، اور لویزا یہ ہے آلیان مرزا، میرے ہونے والے ہسبینڈ، اجالا نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم، لویزا نے پیاری سی مسکان لیے دھیمے لہجے میں کہا تو علی نے بے طرح چونک کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے دوست کے سر پر دشمن بن کر دن رات سوار تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ لویزا نے کہا اور اجالا کو گھورا۔ بیٹھے نا علی، اجالا نے گڑبڑا کر کہا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ چلتا ہوں جانے علی، ضروری کام ہے، پھر ملیں گے۔ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ اپنی دوست سے ملوانا ہے تو چلا آیا، مگر ابھی تھوڑا بزی ہوں میں، اس نے نرمی سے کہا تو اجالا نے اسپات میں سر ہلا کر اسے اجازت دے دی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اور آپ بھی، اچھی لڑکی، وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اف، اور میر ہادی کو پتہ چلے گا کہ اجالے کی بیسٹ فرینڈ اس کی سب سے بڑی دشمن ہے تو میرا بھی پتہ کاٹ دے گا۔ لا حول ولا قوت، اس نے دل میں لا حول پڑھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک میں مصروف تھی، اور دعا مانگی کہ رانا میر ہادی کو کبھی پتہ نہ چلے۔ وہ یونیک آف کے ٹائم باہر گراؤنڈ سے چل کر گیٹ کی جانب جا رہی تھی۔ ریڈ کرتی، وائٹ گھیرے دار شلوار پہنے، وائٹ دوپٹے کو سر پر لیے، بلیک شال کندھوں پر اوڑھ رکھی تھی جس میں سرخ و سفید رنگت تمک رہی تھی۔ میر ہادی بلیک پینٹ شرٹ پہنے، سن گلاسز لگائے، اپنی لینڈ کروز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا علی کا ویٹ کر رہا تھا جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی، اور آج اتفاق سے اس کے پاس سے ہی گزر کر ہی جانا تھا اسے۔ تبھی لویزا نے جان بوجھ کر اپنی فائل میں سے کوئی نادیدہ چیز تلاشنی چاہی، اس کے پاس ہو کر گزر گئی۔ میر ہادی کو آگ ہی تو لگی تھی۔ اے یو، ایلو ویرا، کیا اسٹوپڈ سا نام ہے، لسن ٹو می۔ میر ہادی نے دانت پیس کر اسے روکا۔ وہ ٹھٹک کر رکی مگر قدم آگے بڑھائے۔ ہے بحری ہو کیا؟ پھر چبا کر بولا گیا۔
لویزا نے پھر اگنور کر کے جانا چاہا، مگر اب کی بار وہ دھڑلے سے اس کے سامنے آیا تھا۔ لویزا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سنائی نہیں دیتا کیا؟ تم سے مخاطب ہوں میں۔ رانا میرہادی نے گلاسز اتار کر اس کی آنکھوں میں گھورا۔ میرا نام ایلو ویرا نہیں، لویزا اقبال ہے، اس نے بھی سنجیدگی سے بنا ڈرے کہا۔ یو نو واٹ؟ جس دن تم نے مجھ سے جھگڑا کر کے دشمنی مول لی ہے، اس دن تم مجھے جانتی نہیں تھی۔ پوچھنا یہ تھا کیا اب تم مجھے جانتی ہو؟ رانا میرہادی نے خطرناک حد تک سنجیدگی سے کہا تو لویزا نے ناسمجھی والے انداز میں اسے دیکھا۔ مگر ہاں، میں اب آپ کو جانتی ہوں، اس نے سچ کہا۔ گڈ، تو تمہیں اپنی بدتمیزی پر مجھ سے سوری بولنا چاہیے، میں وہ دشمنی بھول جاؤں گا۔ رانا میرہادی نے اطمینان سے کہا تو لویزا نے اپنے سامنے تن کر کھڑے اس گھمنڈی اور بددماغ شخص کو افسوس اور نفرت سے ملی جلی کیفیت کے ساتھ شرربار نگاہوں سے دیکھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں مسٹر کہ بدتمیزی آپ نے شروع کی تھی، تو مجھ سے معافی کی امید کیوں لگا رہے ہیں؟ لویزا نے بھی فائل کے گرد ہاتھ باندھ کر اطمینان سے کہا۔ مطلب کہ تم سوری نہیں بولو گی؟ میرہادی کا لہجے میں شعلے لپک رہے تھے۔ بالکل نہیں، وہ نڈر انداز میں بولی اور اس کے پہلو سے تھوڑا دور ہو کر جانے لگی۔ انجام جانتی ہو اپنی اس ضد کا؟ وہ دانت پیستے بھنا کر اس کی جانب مڑا۔ مسئلہ کیا ہے مسٹر جاہل آپ کے ساتھ؟ جب نہیں بات کرنا چاہتی تو کیوں گلے پڑ رہے ہیں؟ اور جب میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں تو آپ سے، تو میرے راستے میں آنے کا مقصد؟ اب کی بار اس کی بھی برداشت نے جواب دیا تو وہ بھی بھنا کر بولی۔ آس پاس کے گزرتے اسٹوڈنٹ پھر متوجہ ہوئے تھے اور اب کی بار تو اس پہ سیما بھی تھی، جو لویزا کے منہ سے نکلنے والی پھلجھڑیاں اچھی طرح سن چکی تھی۔ وہ پلٹ کر جا چکی تھی۔ رانا میرہادی کا چہرہ حدت و ذلت کے احساس سے لال انگارا ہوا، آنکھوں میں خون اتر آیا اور جبڑے بھیج گئے۔ سیما بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا میر؟ یہ مڈل کلاس سو کال بہن جی ٹائپ لڑکیاں آئے روز توجہ حاصل کرنے کو نت نئے ڈرامے کرتی ہیں، تم کیوں منہ لگ رہے ہو اس کے؟ چلو میرے ساتھ۔ سیما نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے وہ بری طرح جھٹک کر گاڑی میں جا بیٹھا اور دھاڑ سے دروازہ بند۔ میرہادی نے جہاز کی سی رفتار سے وہاں سے گاڑی نکالی تھی۔ شام کی چائے پینے کے بعد وہ اب اپنے روم میں اسٹڈی ٹیبل کے پاس بیٹھی اسٹڈی میں مصروف تھی جب اچانک لائٹ گئی۔ اوف! لویزا نے بری سی شکل بنائی۔ جب سے یونی سے آئی تھی تب سے یہ تماشا ہو رہا تھا، کبھی لائٹ آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی، اور تو اور کچن میں جانے کیوں گیس بھی بند تھی۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بابا باہر پتہ کر کے آئے تھے مگر سب محلے کی گیس اور بجلی ٹھیک تھی، بس انہی کی خراب ہو رہی تھی۔ اس دن تو کسی طرح گزارا کیا۔ اگلے دن سنڈے کا تھا، سارا دن یہی تماشا لگا رہا۔ بابا الیکٹریشین کو لے کر بھی آئے، چیک کروایا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ اسی نے ہی کہا کہ جب ادھر سے ہی سب ٹھیک ہے تو بجلی گیس کے دفتر ہو کر آئیں، تو بابا بجلی گیس کے دفتر چلے گئے۔ شام کو بابا تھکے ہارے لوٹے تو وہ بھاگ کر ان کے لیے پانی لے آئی۔ انہوں نے پانی پیا۔ بابا کیا بنا؟ وہ جو پریشان سی تھی فوراً پوچھا۔ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے گڑیا؟ وہ مبہم سا ہنسے۔ کیا مطلب بابا؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ مطلب کہ جانے کیا ہے مگر کوئی بات ہی نہیں سن رہا، کوئی کمپلین پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں، تو جانے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ افسوس سے بولے تو لویزا کا منہ اتر گیا۔ بابا باہر سے کھانا لے کر آئے اور کھانا کھا کر اپنے روم میں آ گئی۔ سوچ بہت گہری تھی کہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے، تو ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ تو کیا یہ وہ کروا رہا ہے؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ایک غریب لڑکی کی سوری میں اتنی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ مگر اس کی دھمکیاں بھی قابل غور تھیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح پھر وہی مسئلہ درپیش تھا، مگر اقبال صاحب خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بھی حوصلہ دیتے۔ تب ظفر ناشتہ لے کر آیا۔ امی نے بتایا تھا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ ناشتہ بھیجا ہے انہوں نے۔ ظفر نے شاپر لویزا کو تھمایا تو لویزا نے تشکر کے احساس سے اسے دیکھا اور شاپر تھامے کچن میں چلی گئی۔ لویزا نے ناشتہ لگایا۔ ظفر بیٹا، ناشتے کے بعد لویزا کو یونی لے جانا، میری بائک خراب ہے، بس سے آفس جاؤں گا۔ لویزا کہاں دھکے کھاتی پھرے گی؟ لے بھی آنا، میں آفس سے آ کر بائک ٹھیک کروا لوں گا۔ جی ماموں، یہ تو میرا فرض ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو اقبال بھی بات کی گہرائی سمجھ کر مسکرانے لگے۔ لویزا بھی کچن میں ان کی باتیں سن چکی تھی۔ انہوں نے ناشتہ کیا۔ لویزا سفر کے ساتھ بائک پر ذرا سا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی مگر ہاتھ کندھے پر رکھا۔ وہ دونوں یونی کے لیے نکلے تھے۔ میرہادی، کیا ہے یہ سب؟ آخر تمہیں اس غریب اور نازک سی بے ضرر لڑکی کی سوری میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ جو صبح یونی آیا تھا، میرہادی نے اسے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی تازہ لڑائی اور اپنی کی گئی کارگزاریوں کا احوال بڑے فخر سے سنایا تو کچھ پل کے لیے تو عالی سے دیکھتا رہ گیا اور پھر دل میں آیا سوال پوچھ ہی لیا۔ مزہ آنے لگا ہے اب تو یار، دشمن دلیر ہے، اسے جھکانے میں مزہ آئے گا۔ وہ شعر نہیں سنا تم نے؟ دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے اب اس کھیل میں مزہ آ رہا ہے۔ اس دشمنی سے دلچسپی ہونے لگی ہے۔ اس نے اطمینان سے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگایا مگر بیک ویو مرر میں ایک منظر دیکھ کر بری طرح چونکا، کیونکہ آج پہلی مرتبہ لویزا کسی لڑکے کے ساتھ آتی نظر آئی تھی، بائک پر ہی صحیح۔ افضل، اس کے ساتھ کون ہے یہ؟ وہ بالکل بلا ارادہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھا۔ میرہادی، اب کیا اس کے بوائے فرینڈ میں بھی دلچسپی ہے تمہیں؟ عالی نے جل کر سنجیدگی سے پوچھا
تو وہ جانے کیوں مگر گڑبڑائے، پھر فوراً سنبھلا۔ نہیں، دشمن کا دوست بھی دشمن اسی لیے پوچھا ہے۔ اس نے بودا سا جواز پیش کیا۔ علی نے افسوس سے سر ہلایا۔ سر منگیتر ہے میڈم کا، افضل نے بھی سنجیدگی سے کہا تو میر ہادی کے لب او شیپ میں سمٹے۔ رانا میر ہادی کی نگاہوں نے دور تک بائک کا تعاقب کیا۔ وہ غائب دماغی سے لیکچر اٹینڈ کر رہی تھی، کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ دماغ میں بس خود کے عجیب حالات و واقعات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کی یہ غائب دماغی اجالا نے بھی نوٹ کی تھی، اسی لیے اسے متوجہ کرنے کا ٹوکا رسید کیا۔ تب اسے کہیں جا کر ہوش آیا۔ بمشکل لیکچر مکمل ہوا اور پروفیسر ناہید کلاس سے باہر آ گئی تو اجالا اس کی جانب مڑی۔ "واٹس پرابلم ود یو لیزا؟ کون سے مراقبے میں ہو جو دھیان بالکل بھی لیکچر کی جانب نہیں تھا تمہارا؟" نو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو لیکچر توجہ سے سن رہی تھی۔ لویزا نے کتاب نوٹس کھول کر خلیل جبران بننے کی کوشش کی۔ ہاں، اچھا بتاؤ مجھے وہ ضروری پوائنٹ جو ابھی میم سمجھا کر گئی ہیں، اجالا نے کہا تو لویزا نے اسے مصنوعی پن سے گھورا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا چھوڑو، چلو کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ لویزا نے اس چڑیل کو ٹالا اور دونوں کینٹین کی جانب آئی۔ وہ دونوں کینٹین میں داخل ہوئی تو بالکل سامنے ہی ٹیبل پر وہ شہزادوں کسی آن بان شان لیے برچمان تھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض کے اوپر براؤن ویسکٹ پہنے، سرخ و سفید رنگت کے اوپر بلیک سن گلاسز لگائے سیما سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ رانا میر ہادی سن گلاسز میں سے کینٹین میں داخل ہوتے اسے دیکھ چکا تھا۔ لویزا بھی اسے دیکھ چکی تھی مگر اگنور کرتے اجالا کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی کہ یونی اور کینٹین اس بگڑے وڈیرا جی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ اجالا سینڈوچ اور جوس کا بھول کر آئی تھی اور اب وہ دونوں اس کی شادی کی باتیں کر رہی تھی۔ سنو اجالا، میں نے بھی تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے، لویزا نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ وہ کیا؟ اجالا نے آنکھیں گھمائی۔ وہ بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اس نے بول کر شہادت کی انگلی دانتوں تلے دبائی اور یہ منظر کسی نے گہری نگاہ سے دیکھا۔ واٹ ریئلی؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کمینی کون ہے وہ؟ اجالا نے آئی برو چکائی۔ وہ پھوپھو کے بیٹے ہیں نا جو آج مجھے یونی چھوڑنے آئے تھے، وہ ظفر بھائی۔ وہ بول کر پھر سرخ ہوئی، پلکوں کی گھنی جھالر گالوں پر سایہ فکن تھی۔ ان پلکوں کے اٹھنے گرنے کا رقص کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ اوف! اجالا نے ماتھا پیٹا۔ تو اب تو اس معصوم کو بھائی مت بولو، بدتمیز لڑکی، اجالا نے کچھ اس طرح دہائی ڈالتے ہوئے کہا کہ لویزا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو کیا بولوں؟ میر ہادی، تم میری بات نہیں سن رہے، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ سیما نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سیما اس کی گلاسز کے ریفلیکشن میں اس لڑکی کو دیکھ چکی تھی۔ اس نے رانا میر ہادی کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رکھی تھی۔ سیما کو وہ لڑکی زہر لگی تھی۔ ادھر میر ہادی اتنا کچھ کرنے کے باوجود کسی کا سکون اور یہ ہنسی دیکھ کر اسے آگ ہی تو لگی تھی۔ کہیں نہیں، ادھر ہی ہے میرا دھیان۔ اس نے خامخواہ انگارے چبائے اور پھر سامنے دیکھا۔ جہاں اب کوئی اور نہیں تھا تو پھر وہ چونکا۔ سامنے سے پلیٹس خالی تھی، سیٹیں بھی خالی تھی، وہ دونوں وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ بد مزہ ہوا اور خود بھی اٹھ کر کینٹین سے باہر نکل گیا۔ وہ کچن میں کھانا بنانے لگی تھی۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے، بابا بھی آنے والے تھے۔ وہ ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ اس نے چولہا جلایا مگر خالی چولہا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تبھی اقبال صاحب کچن میں داخل ہوئے۔ آفس بیگ ٹیبل پر رکھا۔ ارے کیا ہوا بابا کی گڑیا اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اقبال صاحب نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیے۔ بابا گیس نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، وہ جھنجھلائی اور برا سا منہ بنایا۔ تو کیا ہوا پرنسس؟ کچن میں تو روز ہی کھانا بنتا ہے، کیوں نہ آج باہر سے لایا جائے؟ اقبال صاحب مسکرا کر بولے تو ان کے کہنے کے انداز پر لویزا مسکرا دی۔ اور ڈنر؟ بابا، اسے پھر فکر ہوئی۔ آج ڈنر بابا اور ان کی پرنسس باہر کریں گے اور پھر بابا اپنی پرنسس کو آئس کریم بھی کھلائیں گے۔ انہوں نے چٹکیوں میں مسئلے کا حل نکالا تو لویزا فی الحال کے لیے ہر فکر و پریشانی بھول گئی۔ پھر اقبال باہر سے کھانا لے آئے تھے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی، بلیک گھیرے دار شلوار قمیض میں دوپٹہ حجاب سٹائل اوڑھا اور بلیک شال کندھوں پر جمائے وہ باہر نکلی۔ جہاں اقبال صاحب بائک نکالے اس کا ویٹ کر رہے تھے، لویزا ایکسائٹیڈ سی بائک پر بیٹھی۔ دونوں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ لویزا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اقبال صاحب اسے لیے شہر کے ایک بڑے آئس کریم پارلر لے آئے تھے۔ بابا ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو بہت مہنگے والا ہوگا، لویزا نے معصومیت سے کہا تو اقبال صاحب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ خیر ہے پرنسس، کبھی کبھی ایسی عیاشیاں کر لینی چاہیے، امیروں والی فیلنگ آتی ہے۔ بابا کی بات پر وہ بھی ہنس دی۔ وہ فیملی ہال میں ایک سائڈ پر پرسکون سی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ رانا میر ہادی سیما کے دماغ کی دہی کرنے پر آئس کریم پارلر آیا تھا مگر سب سے پہلے یہاں آ کر جو مزہ اس کو دیکھنے کو ملا، اس کے لبوں پر تمسخرانہ سی مسکان نے چھوا تھا اور حلق کڑوا ہو گیا۔ لویزا کا اس کی جانب چہرہ تھا جبکہ وہ جس کے ساتھ آئی تھی اس شخص کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ اوہو، یونی میں تو بی بی حاجن بنتی اور ادھر عیاشیاں ہو رہی ہیں، وہ دل میں بڑبڑایا۔ سیما اسے لیے ایسے ٹیبل پر بیٹھ گئی جو بالکل لویزا کے سامنے والا تھا۔ سیما نے آئس کریم آرڈر کی۔ جانے کیوں مگر اس کے ہوتے ہوئے حال کا ہر منظر پھیکا پڑ رہا تھا۔ سب کی نگاہیں اس سادہ مگر حسین چہرے کا تعاقب کر رہی تھی۔ میک اپ سے پاک وہ بلیک دوپٹے میں یوں لپٹا ہوا تھا جیسے رات کی گہری آغوش میں چودھویں کا چاند دمک رہا ہو۔
سیما نے جو بلو جینس کے اوپر ریڈ شارٹ شرٹ پہنا ہوا تھا وہ بھی اپنے حسین ترین ہلکے میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ رانا میر ہادی بے دلی سے وہاں بیٹھا تھا جب پاس کے ٹیبل سے کچھ معنی خیز سرگوشیاں سی سنائی دی۔ وہ کافی دیر سے بابا جب ادھر ادھر دیکھتے تو ان کے کپ میں سے آئس کریم کھائے جا رہی تھی۔ وہ اس کی شرح سمجھ چکے تھے، اسی لیے اسے گھورا۔ کیا بابا کی کپ والی زیادہ مزے کی لگ رہی ہے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی پرنسس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کپ سے ہی کھلاؤں گا۔ یہ بول کر اقبال صاحب نے اپنے کپ میں سے اس کو کھلانا شروع کی۔ پاس سے ہی ٹیبل پر کچھ منچلے نوجوان بیٹھے تھے جو امیر لوگوں کی بگڑی ہوئی اولادیں لگ رہے تھے۔ ان کی نظر اب لویزا اور اقبال صاحب پر تھی اور وہ معنی خیز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ارے انکل جی دیکھو کتنے رنگین مزاج ہے بھائی، ہاں ہاں ہاں، مکرو کہہ حال میں گونجے تھے۔ میرا تو دل کر رہا ہے ڈوب مروں، ہم کیا مر گئے ہیں جو اس حور کو یہ بڈھا ہی ملا۔ حور کے پہلو میں لنگور تو سنا تھا، آج بڈھا پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور دیکھ کر صدمے سے برا حال ہے۔ وہ چاروں بنا حقیقت جانے اول فول بکے جا رہے تھے۔ ان کا ٹیبل میر ہادی کے ٹیبل کے بالکل قریب تھا، سو ان کی بکواس وہ بخوبی سن رہا تھا۔ اس کی تھیوریوں پر جانے کیوں بلوں کے جال میں اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ لویزا آپ چلو میں بل دے کر آتا ہوں، اقبال صاحب بول کر کاؤنٹر کی جانب چلے گئے۔ وہ سر ہلاتی اٹھی اور باہر کی جانب بڑھی، وہ چاروں بھی اس کے پیچھے لپکے۔ رانا میر ہادی کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ سیما تم رکو میں آتا ہوں۔ ویئر آر یو گوئنگ؟ ضروری کال کرنی ہے، ابھی آیا، بول کر وہ باہر آ گیا۔ ہے بیبی، یہ میرا نمبر ہے، اس بڈھے میں کیا رکھا ہے جو اس کے ساتھ ہو؟ تمہیں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک لڑکے نے لویزا کے سامنے آ کر بکواس کی۔ لویزا کا دماغ گھما۔ وہ بوڑھا باپ ہے میرا، تم باپ ہو میرے؟ لویزا نے پھنکار کر کہا تو ان چاروں پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اب اگر نہیں چاہتے کہ میں اپنی سینڈل اتار کر تم لوگوں کے سر پر بجا دوں تو دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، وہ پھر چلائی تھی۔ ارد گرد کے لوگ متوجہ ہوئے، چاروں گڑبڑ آ گئے۔ پاس ہی پلر کی اوٹ میں وہ کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لیتا یہ تماشا دیکھ اور سن رہا تھا۔ ارے آپ تو غصہ کر گئی میڈم، میں تو فرینڈ شپ کرنا چاہتا تھا بس۔ ان میں سے جس کو اس بے اختیار حسن اور حسین ترین سرخ و سفید لڑکی میں زیادہ دلچسپی ہو رہی تھی، اب وہ پھر ٹیٹو کی طرح اسے مخاطب ہوا مگر سامنے سے اب بھی نہیں ہٹا۔ جسے میری فرینڈ شپ ہے وہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی اور ارے گہرے فرینڈ کی ضرورت نہیں، اب ہٹو سامنے سے۔ کہ سیکورٹی گارڈ کو بلاؤں؟ وہ دانت پیس کر بولی تو اب کی بار وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے سامنے سے ہٹ گیا۔ اقبال صاحب اندر سے باہر آئے تھے۔ لویزا مسکرائی یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اقبال صاحب اپنی بائک تک آئے۔ اقبال صاحب بائک پر بیٹھے۔ کچھ اور کھانا ہے میری پرنسس نے؟ نہیں بابا، آپ کے آئس کریم سے ہی پیٹ فل ہو گیا، وہ پیچھے بیٹھتی بولی۔ اقبال صاحب نے بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ دو نگاہوں نے دور تک بائک کا تعاقب کیا۔ جھانسی کی رانی، پاگل لڑکی، بٹ اپنے ڈیڈ کے ساتھ تھی اور میں بھی، وہ بڑبڑایا اور اندر کی جانب آیا۔ لویزا لائبریری میں بیٹھی گہری سوچ میں مصروف تھی۔ سامنے بکس اور اسائنمنٹ کے پیپرز پڑے تھے مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ انتہائی غیر معمولی تھا۔ آج تیسرا دن تھا اس تماشے کو۔ کیا یہ وہی کروا رہا ہے؟ اگر ہاں تو اس سے زیادہ گھمنڈی اور اناپرست کوئی نہیں تھا، اور اگر نہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج اجالا بھی نہیں آئی تھی اور وہ سخت قسم کی بور ہو رہی تھی۔ اس کی گہری سوچ کے ارتکاز کو کسی کے قدموں کے قریب آتی چاپ نے توڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی بد دماغ شخص اس کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ جتنی شاندار پرسنالٹی اتنا ہی گھمنڈی۔ ابھی وہ بلیک پینٹ اور کیمل کلر کی شرٹ میں مغرور سی چال چلتا بکس ریک میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بدمزہ ہوئی، پہلے ہی موڈ سخت قسم کا آف تھا، اوپر سے یہ۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تاکہ فوراً گھر چلی جائے۔ وہ جو کوئی بک ایشو کروانے آیا تھا اس پر نگاہ پڑی اور یہ دیکھ کر کے فوراً رگیں تن گئی کہ وہ اس کو دیکھ کر بھاگنے کے چکروں میں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر سوار ہوا۔ کیا ہوا مس ایلوویرا، گیس بتی گل ہو گئی ہے؟ افسوس تمہارے بابا کو تمہاری اس سوکار اکڑ کی وجہ سے اس عمر میں اتنی خواری بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ہادی کا لہجہ مذاق اڑاتا سا تھا۔ لویزا شوق سی اپنی بکس کو دیکھے گئی۔ تو واقعی یہ سب یہی کروا رہا تھا؟ اس کا دل تو کیا سامنے کھڑے شخص کو کہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ وجوہات کئی ساری بنتی تھی مگر وہ دوبارہ اس بدتمیز کے منہ کو نہیں لگنا چاہتی تھی۔ آخر چاہتے کیا ہے آپ؟ وہ تل ملا کر بولی۔ بتا چکا ہوں کیا چاہتا ہوں۔ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کو میری سوری میں اتنی دلچسپی کیوں ہے مسٹر ہادی؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ اور تم میں اتنی اکڑ کیوں ہے آخر ایلوویرا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ جب میری کوئی غلطی ہے ہی نہیں تو میں معافی کس بات کی مانگوں؟ لویزا اب اپنی چیزیں سمیٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھ سے الجھنے کی، رانا میر ہادی نے تنفر سے کہا۔ کیوں آپ خدا ہے جو کسی بھی عیب سے پاک ہے، آپ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے مگر میری کوئی بھی غلطی مجھ سے سوری نہیں بلوا سکتی، تم سے بلوا سکتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر ان کے کہے گئے الفاظ کی ہر جانہ کی ادائیگی کرتے وہ خون کے آنسو رونے والا ہے۔ اس دن آپ کی بھی اتنی ہی غلطی تھی جتنی کہ میری، تو آپ کو اپنی غلطی کیوں نظر نہیں آتی؟
چلو وہ بھی میں ہی بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ ایک انتہائی اناپرست گھمنڈی اور بد دماغ شخص ہیں۔ لویزا نے پتھر سے سر پھوڑا۔ ہے یو ایلوویرا، منہ سنبھال کر بات کرو، وہ دانت پیس کر بولا۔ خبردار جو آپ نے مجھے اس بےہودہ لفظ سے پکارا، لویزا اقبال نام ہے میرا۔ وہ بھی چڑھ کر بولتی جھٹکے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ رانا میرہادی دانت پیس کر رہ گیا۔ اف، یہ لڑکی مرے گی میرے ہاتھوں۔ آج اجالا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، رات سے تیز بخار تھا، تبھی وہ یونی نہیں گئی تھی۔ اب بخار تو میڈیسن لینے کی وجہ سے اتر گیا تھا، مگر وہ کسل مندی سے اپنے بیڈ پر لیٹی کمفرٹر میں گھسی تھی۔ فوزیہ بیگم بار بار اسے آ کر دیکھ لیتی۔ اب بھی وہ نیم غنودگی میں تھی جب پھر روم کا دروازہ ہلکا سا نوک ہوا کہ کوئی اندر داخل ہوا۔ نہیں جانتی تھی کوئی دن بھر کی اپنی بے چینیوں کا حساب کتاب لینے اس کے سر پر پہنچ چکا ہے۔ ماما پلیز بچوں کی طرح تو مت ٹریٹ کرے یار، آئی ایم فائن ناؤ، وہ غنودگی میں ہی کمفرٹر سے بولی۔ نو میری جان، بچوں کی طرح نہیں، میں تو بیوی کی طرح ٹریٹ کرنے آیا ہوں، اس نے کہتے ہی کمفرٹر سے باہر نکلے، اس کے گداز بازو پر اپنے لب رکھے۔ اور علی کے اس عمل اور بات پر اجالا بیگم کی غنودگی بھگ سے اڑی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ وہ جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا کے پھر سے تکیے پر گر گئی۔ علی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے علی، پتھر باندھ رکھے ہیں کیا؟ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سہلائی۔ نو میری جان، تمہاری لیے تو میں موم سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ یہ بول کر اس نے اپنے لبوں سے اس کی ناک کو چھوا تو اجالا کے ہوش اڑے کیونکہ وہ مکمل اس پر جھکا ہوا تھا۔ علی پیچھے ہٹے۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ جھلائی۔ ابھی میں نے بدتمیزی کہاں کی ہے ڈیئر فیانسے؟ اس کی نگاہوں کے فوکس اجالا کے گلابی لب تھے۔ علی میں بہت برا پیش آؤں گی، اس نے وارننگ دی تو علی نے سرد سی آ بھری، مگر پھر بھی ایک حدت بھرا نرم لفظ اس کے ماتھے پر چھوڑا تو وہ پھر گڑبڑائی۔ علی، وہ چلائی۔ علی مسکرایا اور پیچھے ہٹا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بنا۔ کوئی نہیں جان، ایک مرتبہ اس یاد کے دام میں پھنسی تو رہائی ممکن نہیں ہوگی، پاگل کر دوں گا تمہیں۔ اس نے دانتوں تلے لب دباتے ہوئے اس کا لہو چھلکاتا چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ سنیں علی، میں اچانک ہی یونی نہیں گئی، آپ نے لویزا کو دیکھا یونی میں؟ وہ ایک دو دن سے کافی اپسیٹ لگ رہی تھی، آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے اسے؟ اجالا نے اچانک کہا تو علی نے نگاہیں چڑھا لی۔ نو اجالا، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، وہ مشکوک سی بولی۔ مگر تبھی روم میں فوزیہ بیگم انہیں چائے کے لیے بلانے چلی آئی تھی تو علی کی خلاصی ہوئی تھی اور سر سے آہ بھرتا اجالا کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کینٹین میں بیٹھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ آج پھر عجیب ہو رہا تھا۔ ہر 3 میں سے 2 لیکچرز میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے کلاس سے باہر کیا جا رہا تھا۔ اب لویزا کی برداشت بھی جواب دینے لگی تھی۔ بیگ میں سے ٹیشو نکالا اور اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے۔ رانا میرہادی ایک ٹیبل پر بیٹھا کافی کے گھونٹ بھرتا گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اجالا اسے ڈھونڈتی کینٹین میں آئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھی اور اجالا کے ساتھ چلی گئی۔ اجالا کا صدمے سے مارے برا حال تھا۔ لویزا خود پر بیتی تمام کارگزاری اسے سنا چکی تھی اور اب وہ دونوں خاموش بیٹھی اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھی۔ جب علی ان کے پاس آیا، کلاس میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کو اتنا خاموش دیکھ کر وہ لویزا کی جانب گھوما۔ لویزا، آپ اس سے ایک مرتبہ سوری بول لے تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ علی نے نگاہیں چراتے ہوئے اسے کہا تو لویزا نے شکوہ کنہ نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر اجالا کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری غلطی اس گھمنڈی بد دماغ بد زبان بد لحاظ اور جاہل انسان کی تھی جو مجھے جھکا کر اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر اب جانے کون کون سے اونچے ہٹ کندھوں پر اتر آیا ہے۔ تو میں سوری کیوں بولوں؟ سوری تو اسے بولنا چاہیے اپنے اتنے گرے ہوئے ہونے پر، اپنی جہالت پر، جسے دولت کے غرور نے اندھا اور ظالم بنا دیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلتا غریب بندوں کا ناخدا بنا پھر رہا ہے۔ جانتے نہیں آپ زمانوں سے ایسے ناخداؤں کی اکڑ و غرور کو کیسے تار تار کیا جا رہا ہے؟ وہ پھٹ پڑی اور رانا میرہادی جو علی کو ڈھونڈتا وہاں آیا تھا یہ سن کر تنفن کرتا اس کی کلاس میں آیا۔ آہٹ پر وہ تینوں چونکے اور سامنے کھڑا خون خوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا جس کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ شدید طیش و اشتعال میں اس کی جانب بڑھا۔ کیا بکواس کی؟ ذرا دوبارہ بولنا۔ اس کے بڑھتے قدموں کو علی نے بیچ میں آ کر روکا تھا۔ جب اس نے ڈائس کو پوری طرح سے کک رسید کر کے اپنا غصہ اس پر نکالا اور ڈائس ایک دھماکے سے دور لویزا کے قدموں میں جا کر گرا کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں زور سے میچ کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ علی اسے گھسیٹتا وہاں سے لے کر چلا گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ پوری یونی میں تماشا اور چٹپٹی گوسپ کا ذریعہ بن چکی تھی۔ پوری یونی کو ان کے ہر جھگڑے کا پتہ چل چکا تھا۔ مرچ مسالے کے ساتھ ہر جگہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ دشمنی میں ہی صحیح لویزا اقبال کا نام رانا میرہادی کے ساتھ لیا جانے لگا اور یہ بات سیما کو انتہائی ناگوار گزری کہ چاہے دشمنی اور نفرت میں ہی صحیح لویزا کا نام میرہادی کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ آخر کیوں؟ آخر وہ نفرت میں ہی صحیح کیوں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس کا نام ہادی کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو سر پر سوار کیے پھر رہا ہے؟
وہ گھر آئی، چھپ کر بے تحاشا روئی تھی، اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنی بدقسمتی سے جا ٹکرائی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ گھر پر ہی تھی، انہیں پریشان کرنے کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ اس نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ بابا نے اس کی چھٹیوں کا پوچھا تو وہ طبیعت کا بہانہ کر کے سہولت سے انہیں ٹال گئی تھی۔ اجالا روز آ کر اسے لیکچر کے نوٹس دے دیا کرتی تھی اور ابھی تک چٹانوں جیسا حوصلہ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے بابا اس کے ساتھ تھے تو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ بری طرح ٹوٹ کر بکھری اور روئی بھی۔ جب ایک دن اقبال جھکے سے کندھے سمیت جاب سے آدھے دن میں ہی واپس آ گئے تھے۔ پہلے تو کچھ نہیں بتایا، مگر ان کی پریشانی دیکھ کر لویزا بے چین ہو گئی تھی۔ بے حد اصرار کر کے پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہیں جاب سے بنا کوئی نوٹس دیے، بغیر کوئی وجہ بتائے نکال دیا گیا ہے، اور یہی آ کر وہ ٹوٹی تھی کہ اقبال صاحب پہلے تو دوسرے گیس بجلی کے معاملات کو لے کر بے تحاشا پریشان تھے، اور اب جاب کے چھوٹنے نے ان کی کمر جیسے توڑ کر رکھ دی تھی۔ لویزا کو وہ ایک ہفتے میں برسوں کے ضعیف اور بوڑھے دکھنے لگے۔ انسان کے حوصلے بلند ہو تو اپنے لیے نہیں جھکتا، نہ ٹوٹتا ہے۔ خود سے جڑے رشتوں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر ضرور ٹوٹ سکتا ہے، اور یہی ہوا تھا لویزا کے ساتھ۔ وہ اپنے بابا کو اس قدر پریشان دیکھ کر ضرور ہار گئی تھی۔ تبھی ایک فیصلہ کر کے اٹھی۔ بابا آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، میں اجالا کی طرف ہو کر آتی ہوں، نوٹ سے متعلق ایک ضروری کام ہے۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ گڑیا، مگر اپنا خیال رکھنا، وہ کہتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ لویزا اپنے روم میں آئی۔ بلو فراک کے نیچے بلیک جینس پہن رکھی تھی، بلو دوپٹہ حجاب سٹائل میں اوڑھ رکھا تھا اور کندھوں پر مخصوص انداز میں شال اوڑھی تھی۔ اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکلی۔ گھر سے نکل کر علی کو کال کر کے ایک ایڈریس ضرور مانگا تھا۔ رکشے میں بیٹھی تو آنسو لڑی اور موتیوں کی شکل میں گود میں بکھرنے لگے۔ ہوش تو تب آیا جب مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ کر رکشہ جھٹکے سے رکا تھا۔ سامنے ہی میرلاج کی پرشکوہ عمارت اس کے سامنے تھی۔ وہ یہاں تک کس طرح آئی تھی وہی جانتی تھی۔ رکشے سے اتری۔ بھائی مجھے بس 10-15 منٹ کا کام ہے، یہیں رکنا، میں آتی ہوں۔ پیسے ادا کر کے اس نے بولا تو رکشے والے نے اسپات میں سر ہلایا۔ اس نے لرزتے کانپتے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ رانا میر ہادی کال پر زمینوں کے حساب کتاب کی ڈیٹیلز لے رہا تھا۔ بابا سائیں حویلی بلا رہے تھے، مگر وہ کچھ دن سے ٹال رہا تھا۔ کال جاری تھی جب افضل دستک دے کر اندر آیا۔ اسے مصروف دیکھ کر وہیں رک گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے فون رکھ کر سوالیہ نگاہوں سے افضل کی جانب دیکھا۔ چھوٹے سائیں، لویزا میڈم آئی ہیں، ڈائننگ روم میں بٹھایا ہے، آپ سے ملنے کا کہہ رہی ہیں۔ افضل نے کہا تو میر ہادی کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور جاندار سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے انکار بھرا۔ تم جاؤ چائے پانی کا بندوبست کرو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا، اور چائے پانی کا بندوبست کرنے کا تو یوں بولا جیسے ان میں جانے کتنے خوشگوار تعلقات ہو، یا دونوں جانے کتنے گہرے دوست ہو۔ وہ جانے کیوں، مگر بلا ارادہ ہی ڈریسنگ کے سامنے آیا، اپنا حلیہ ملاحظہ فرمایا۔ وائٹ ٹی شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر، گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنے بیڈ روم سے ڈائننگ روم کی طرف آیا، مگر ڈرائنگ روم میں آ کر ایک مرتبہ پھر ٹھٹک کر رکا۔ سامنے بیٹھی لڑکی یونی والے تنتنے اور روبدار لویزا اقبال تو نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جو سامنے بیٹھی تھی، سوجی متروم سرخ ہلکی زدہ آنکھیں، جو کہ جانے کتنا روئی ہوگی، اترا ہوا چہرہ، ملگجے حلیہ، یہ تو کوئی اور ہی لویزا اقبال تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آئے تو لویزا نے بیگ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جگڑا کے جانے کتنا برداشت کر رہی ہو۔ وہ بغور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ سامنے آئے تو لویزا جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میر ہادی خاموشی سے کھڑا اس کی جانب دیکھے گیا، جو کچھ کہنے کا حوصلہ جمع کرتی بری طرح سے اپنے لب کچل رہی تھی۔ آئی ایم سوری، رانا میر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور جھٹکے سے واپسی کے لیے مڑی۔ جی بھر کر بد مزہ ہوا اس کی سوجی آنکھیں، اترا ہوا متنم چہرہ دیکھ کر۔ ہار گئی، جانے کیوں، مگر جان بوجھ کر اسے روکنے کو پوچھا۔ وہ کچھ بھی بول کر اسے روکنا چاہتا تھا، اس لیے یہی صحیح، مگر جب وہ حسب معمول اگنور کر کے جانے لگی تو میر ہادی بری طرح چڑھا اور جھٹکے سے اس کے سامنے آیا۔ تمہاری پرابلم یہی ہے، کم سنتا ہے کیا؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ ایلو ویرا؟ وہ سخت جھنجھلایا۔ لویزا خاموشی سے سامنے کھڑے پاگل اور سن کی شخص کو دیکھے گئی۔ جب پھر رانا میر ہادی نے شوشہ چھوڑا۔ شکست تسلیم کرتی ہو؟ میرا جواب شاید تمہیں پسند نہ آئے، کہیں تمہاری انا کو پھر نہ ٹھیس پہنچ جائے، اسی لیے جانے دو۔ لویزا کا سرسراتا لہجہ میر ہادی اس کی جانب دیکھے گیا، جب وہ پھر اس کے پہلو سے نکل کر جانے کو پڑتولنے لگی۔ میں سننا چاہوں گا، ہار گئی؟ ایک ہی سوال تیسری مرتبہ پوچھا تو لویزا کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی۔ اگر ایک کمزور اور اپنے سے کئی گنا کم حیثیت لڑکی کو اپنی دولت اور رتبے کے بل بوتے پر جھکا کر اسے تم اپنی جیت مانتے ہو تو مجھے تو تمہاری مردانگی پر ہی شک ہو رہا ہے میر ہادی، کیونکہ اگر مرد ہوتے تو کسی ٹکر اور حیثیت کے اپنے جیسے مرد سے مقابلہ کرتے، مگر تم تو مجھے جھکانے کے چکر میں اتنا نیچے گر گئے ہو کہ ایک بوڑھے ضعیف المعمر آدمی کو بھی نہ بخشا اور اسے اس کی جاب سے نکلوا دیا۔ تو پھر رانا میر ہادی، تمہارے مرد ہونے پر ایک بزدل اور کم ظرف ہو تم، جو ایک کمزور لڑکی کو جھکا کر اسے اپنی فتح سمجھ رہے ہو۔ وہ رانا میر ہادی کا دھواں چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈالتے اس کے پہلو سے ہو کر نکلی، مگر کچھ یاد آنے پر پھر رکی۔ جیت مبارک ہو رانا میر ہادی، اور میرا ایمان ہے
اور تمہیں بتوائے کہ آج کے بعد یہ چیز تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی، اور ہاں ابھی ابھی یہ سب بول کر میں نے جو تمہاری انا کو ایک مرتبہ پھر ٹھیس پہنچائی ہے اس کے لیے اگین سوری۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور سیما جو میر ہادی سے ملنے وہاں اپنی گاڑی میں آئی تھی، لویزا کو میر لاڈ سے نکلتے دیکھ کر جل بن کر خاک ہوئی۔ وہ تن فن کرتی اندر آ کر میر ہادی کے سر پر سوار ہوئی۔ یہ آخر لگتے کیا ہے تمہاری؟ کیوں آئی تھی یہاں؟ میر ہادی کیوں دے رہے ہو اسے اس قدر امپورٹنس کہ وہ میر لاڈ تک پہنچ گئی؟ بات کیا ہے آخر؟ مجھے بتاؤ، میں سننا چاہوں گی۔ وہ جو پہلے ہی دل و جان سے جلا بھنا بیٹھا تھا، سیما کی باتوں سے مزید اس کا خون کھول اٹھا۔ گارڈز! وہ دہاڑا۔ افضل بھاگ کر اندر آیا۔ سیما بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کو اندر آنے کی پرمیشن کس نے دی؟ اٹھا کر باہر پھینکو! وہ ہسیانی سا ہو کر چلایا تو افضل نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ذلت و آہنت سے اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے میر ہادی نے ڈرائنگ روم کی ہر چیز تہس نہس کی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لویزا کو سکون آیا تھا، سب ٹھیک ہو چکا تھا، بجلی گیس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، اور کمپنی نے معذرت کے ساتھ اقبال صاحب کو نہ صرف واپس جاب پر لیا تھا بلکہ ان کی پروموشن بھی ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہفتے سے دوبارہ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور اس دوران سر شکر کی اس کا منحوس چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ یعنی راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ گہری خاموشی تھی، مگر کیا یہ سکوت اور گہری خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد اور پیش خیمہ ہونے کا اشارہ تو نہیں تھا؟ کیا بات ہے، میرا بچہ کچھ الجھا سا لگ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہفتے سے حویلی میں تھا، اب آج کسل مندی سے ممتاز بیگم کی گود میں منہ دیے لیٹا تھا۔ کچھ نہیں امی صاحب، کوئی خاص بات نہیں، اس نے آنکھیں موندے کہا۔ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ممتاز بیگم کو فکر ستار رہی تھی۔ وہ تو یوں حویلی سے بھاگ کر لاہور جاتا تھا جیسے قید سے چھوٹا قیدی بھاگتا ہے، مگر اب کی بار تو ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے جانے کا نام نہیں لیا تھا ابھی تک۔ کل جاؤں گا۔ اماں صاحب نظر نہیں آ رہی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ میر ہادی اٹھ کر بیٹھا، گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے بات گھمائی اور ماں کی خود سے توجہ ہٹا کر دوسری جانب مبذول کرنا چاہی، مگر وہ ماں تھی اس کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام کرو، میں اماں صاحب کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ گئی تھی تو وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر لیٹ گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ جب دروازے سے اندر آتی آہٹ محسوس ہوئی، آہٹ بیڈ کے قریب آئی تھی تو اس نے بازو آنکھوں پر سے ہٹا دیا۔ سب سے پہلی نگاہ پاؤں پر پڑی، جینس کی بلیک پینٹ کے اوپر بلو فراک۔ وہ جانے کیا تصور کر کے جھٹکے سے اٹھا تھا، مگر سامنے کھڑی جس ہستی پر نگاہ پڑی موڈ بری طرح سے آف ہوا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے جب یہاں آیا کروں میں تو اپنی منحوس شکل مت دکھایا کرو مجھے، اور یہ کیا بےہودہ لباس پہن رکھا ہے۔ وہ بگڑے تیور لیے خامخواہ دھاڑا تو بختاور سہم گئی۔ جی امی سائی نے لا کر دیا تھا یہ لباس، اور اماں سائی نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھ لو کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ وہ ڈری سہمی سی بولی۔ فی الحال تو اپنی یہ روندو شکل لے کر گم ہو جاؤ یہاں سے۔ اور کیا چاہیے مجھے؟ سکون چاہیے، سو گیٹ لاسٹ۔ وہ خواہی انگارے چبا رہا تھا۔ زہر لگتی تھی اسے روندو ڈری سہمی لڑکیاں، اسے تو بس جانے ہی دو۔ بختاور آنسو بہاتی ایک مرتبہ پھر ذلیل ہو کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کروٹ پر لی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سکون کیوں نہیں آ رہا۔ آج بہت بڑا دن تھا، یونیورسٹی کے ایک بڑے سیمینار میں رانا میر ہادی کے دادا رانا میر ہاشم نے شرکت کرنی تھی، اسی لیے وہ خاص تیاری کے ساتھ انہی کے ساتھ لاہور آیا تھا اور انہی کے ساتھ سیمینار میں بھی شرکت کی تھی، سو وقت پر دونوں تیار تھے۔ دن 11 بجے کے قریب ان کی گاڑیاں یونی کے پارکنگ میں رکی تھی۔ پورے پاکستان کا میڈیا انہیں کوریج دے رہا تھا۔ آج سیمینار تھا، سو وہ اور اجالا خاص تیاری کے ساتھ آئی تھی، اور دونوں نے ایک جیسی فراکس پہنی تھی۔ لویزا کی وائٹ پیروں تک فراک تھی اور اجالا کی گرے۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے آڈیٹوریم میں داخل ہوئی تھی۔ اسٹیج پر رانا میر ہادی سنجیدگی سے اپنے دادا کی چیئر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا، ایک اچنٹی سی نگاہ سامنے کرسیوں کی قطار کے بیچ ایک سفید لباس والی لڑکی پر ڈالی تھی۔ سیمینار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا تھا۔ رانا میر ہاشم جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میڈیا والوں نے میر ہادی کو فوکس کیا تھا۔ چند سوالات کا جواب دے کر وہ عالی کے پاس چلا آیا۔ سر شکر کے میڈیا والے بھی جا چکے تھے۔ جب یونی میں غیر معمولی ہلچل سی ہوئی، تبھی ان کا کلاس فیلو سمیر ہامتا ان کے پاس آیا۔ میر ہادی، آلیان چلو میرے ساتھ، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ آڈیٹوریم میں حد نگاہ اسٹوڈنٹس کی بھیڑ تھی۔ رانا میر ہادی سامنے کا نظارہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہوا تھا، جبکہ اسی بھیڑ میں سیما کھڑی تمسخرانہ سی ہنسی ہنستے اپنے حسد اور بدلے میں کیے گئے کارنامے پر خود کو داد دے رہی تھی جیسے وہ اسٹیج کی دیوار پر میر ہادی اور لویزا کی تصویروں کے ساتھ جعلی حروف میں لکھا گیا تھا، ٹام اینڈ جیری فائٹ بٹ آلویز لیو ٹوگیدر امیزنگ۔ اسٹیج کے قریب اسی بھیڑ میں لویزا اجالا کے گلے لگ کر روئے جا رہی تھی جب اس کے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دی۔ لو آ گیا ٹام بھی۔ لویزا ایک جھٹکے سے اجالا سے الگ ہو کر شعلہ جوالا بنی رانا میر ہادی کے سامنے آئی۔ یہ تم نے کیا ہے نا اپنا بدلہ لینے کو؟ رانا میر ہادی نے خالی نگاہوں سے سرخ اور بھیگا چہرہ لیے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو اس کے پاگل پن اور فضول کی ضد اور گھمنڈ کی وجہ سے محض ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔
نو بالکل نہیں، میں نے چٹاخ زنارے دار تھپڑ کی آواز پورے آڈیٹوریم میں گونجی تھی جیسے وہ تھپڑ کی گونج نہیں، لویزا اقبال کی بربادی کی گونج تھی شاید۔ میر ہادی اس کی جرأت اور ہمت پر بے یقینی سے لہو چھلکاتے چہرے لیے اسے دیکھے گیا، جو اب خود اپنی اتنی بڑی ہمت پر صدمے سے کنگ دونوں ہاتھ اپنے ہونٹ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اجالا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ آل آف یو پیپل گیٹ لوسٹ فرام ہیئر اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی۔ تم سب کے سب دفع ہو جائیں یہاں سے اگر مرنا نہیں چاہتے۔ رانا میر ہادی کی دھاڑ پورے آڈیٹوریم میں گونجی تو ہال خالی ہوتا چلا گیا، کیونکہ اسلحے سے لیس اس کے گارڈز آڈیٹوریم میں پہنچ چکے تھے۔ چند لمحوں میں ہال خالی ہو چکا تھا۔ افضل نے وہ تصویریں وہاں سے اتروائی، میر ہادی نے انہیں آگ لگائی تھی۔ تب وہ افضل کی جانب لپکا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ افضل، مجھے وہ لڑکی چاہیے، آج ہی، سمجھے، اپنے فارم ہاؤس پر۔ آج رات وہ اسی تھپڑ کی قیمت چکائے گی، جاؤ۔ میر ہادی اس وقت ایک سنکی، جنونی اور پاگل سا لگ رہا تھا، اسی لیے وہ جو بھی کر رہا تھا سوچے سمجھے اور انجام کی پرواہ بغیر کر رہا تھا۔ افضل اپنے مالک کے حکم کی تکمیل کرنے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میر ہادی اپنے گارڈز کے ساتھ میر لاج چلا آیا۔ وہ رکشے میں اجالا کے ساتھ بیٹھی مسلسل ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی، اور اجالا مسلسل اسے خاموش کرانے کی تگوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ابھی رکشے نے آدھا راستہ ہی پار کیا تھا جب جھٹکے سے رکشہ رکا۔ لویزا اور اجالا نے چونک کر سامنے اور باہر دیکھا، جب چند مسلح دو وہیکل افراد ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور لویزا کو کھینچ کر رکشے سے باہر نکالا۔ اے چھوڑو اسے، کون ہو تم لوگ؟ میں نے کہا چھوڑو اسے۔ اجالا ان کے ساتھ دستے گرباں تھی اور فوراً فون نکال کر پولیس کو کال ملانی چاہی، مگر ان میں سے ایک نے اس کا فون چھین کر دور اچھالا۔ وہ لویزا کو بے ہوش کر چکے تھے، تبھی اس کی ہر مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اجالا کے لاکھ احتجاج اور تڑپنے کے باوجود دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اجالا بے تحاشا روتی بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ میر لاج کے لانچ میں بیٹھا تھا، سینے میں ایک غم و غصے کا حشر اور طوفان سے برپا تھا۔ مانتا تھا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ، اپنے دل کی سنتے مداوا بھی کر چکا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ بھی سننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ یہ چیپ حرکت اس نے نہیں کی، جس نے کی تھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا پتہ کروا کر اس کا دماغ اچھی طرح دست کر کے آیا تھا۔ اسے پتہ لگنے کی دیر تھی کہ یہ سب سیما نے کیا تھا، اور وہ اپنے گھر جا رہی تھی جب میر ہادی نے اسے آدھے راستے میں جا لیا۔ وہ اسے اور اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی تھی، اور سچ مچ میں میر ہادی نے اس کی گاڑی پر پیٹرول ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر گاڑی سے باہر نکل نہ سکی۔ تب رانا میر ہادی کے سینے میں جو بھانپڑ جل رہے تھے، اسی طرح اس نے سیما کی گاڑی کو آگ دکھائی تھی۔ وہ چلائی۔ میر ہادی نے اسے گاڑی سے گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا جب گاڑی میں سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ اپنا انجام دیکھ وہیں چلاتی بے ہوش ہوئی تھی، مگر ہادی اسے چھوڑ کر اپنی جانب سے بھاڑ میں جھونک کر میر لاج چلا آیا، اور اب اپنی جان سگریٹ میں جھونک رکھی تھی جب افضل لاؤنج میں داخل ہوا۔ میڈم کو فارم ہاؤس پہنچا دیا ہے چھوٹے سائیں، افضل نے کہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر وہ سب یاد کرتے ہوئے جبڑے بھینچے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، طوفان بنا۔ چند گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تو خود کو ایک انجان جگہ، انجان کمرے میں بیڈ پر پایا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کا تیش میں بغیر سوچے سمجھے مارا گیا تھپڑ یہاں تک لے آیا تھا۔ دل کیا اپنا ہاتھ ہی کاٹ دے، یا خودکشی حرام نہ ہوتی تو کب کی کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے چکی ہوتی، مگر نہیں، اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اپنے بابا کے پاس جو جانا تھا۔ چھوڑ دو مجھے بابا کے پاس جانا ہے، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے میر ہادی چھوڑ دو مجھے، فرعون مت بنو۔ اس کی آہیں اور سسکیاں کئی گھنٹوں سے اس 3 منزلہ ویران عمارت کی تیسری منزل پر گونج رہی تھی، مگر یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، بس رانا میر ہادی کے 2 وہیکل آدمی تھے جو دروازے کے باہر چوکس سے کھڑے تھے۔ اس سے نیچے والے پورشن میں رانا میر ہادی اپنے شاہانہ بیڈ روم میں بلیک شلوار قمیض پہنے، مردانہ شال کندھوں پر ڈالے صوفے پر کرافٹ سے بیٹھا، لال انگارہ آنکھوں اور تنی رگوں سے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر حرام مشروب اونڈیل رہا تھا، اوپر سے آنے والی آہوں سسکیوں کی آوازیں سن کر سکون حاصل کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی ضمیر کے ساتھ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ گھمنڈ اور سوکاڑ انا کی جنگ جیت جاتی ہے تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتے ضمیر کی۔ وہ جتنے سکون سے بیٹھا تھا اتنا ہی اس کے اندر غم و غصے اور اشتعال کا طوفان اٹھ رہے تھے۔ جو کرنے جا رہا تھا اس کے لیے اس حرام مشروب کا سہارا لینا بہت ضروری تھا۔ آخرکار وہ مغرور گھمنڈی انا پرست شخص دھیمے مگر مغرور قدموں سے اٹھتا اوپر کی جانب چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا، کسی کو برباد کرنے، ایک بے بس لاچار اور کمزور سے وجود کو روننے کے لیے، ایک معصوم کلی کو مسلنے کے لیے۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا، روح کو کچوکا لگا، مگر انا اور غرور نے سینے سے سر پٹکا تو وہ سب بھلائے تنی رگے لیے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے اسی طرح آہو زاری کرنے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے تنے کھڑے اس فرعون شخص کو نفرت اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو لویزا اقبال؟ تم کچھ بھی کرتی، کتنی بھی دشمنی نبھاتی، کتنی بھی نفرت کرتی، مگر پوری یونین کے سامنے تمہیں رانا میر ہادی کے
میر ہادی کو تھپڑ مار کر ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب آج کی رات یہی ضلالت میں تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا تا حیات کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا، اتنا نشہ کرنے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑا سامنے بیٹھے کمزور اور نازک وجود کو خون خوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے تیکھے اور کڑوے لہجے اور بڑھتے قدموں نے لویزا کی جان لبوں پر لائی تھی۔ میر ہادی نہیں، تم ایسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ چلائی، مگر میر ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ نوچ کر دور اچھال کر اسے اس بات کا ثبوت دیا کہ آج وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا لویزا اقبال، اور اپنی اس بربادی کے ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ غررایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر جھٹکے سے میر ہادی کے قدموں میں گری تھی وہ۔ اور اس سے تمہیں کیا ملے گا میر ہادی؟ صرف وقتی انا کی تسکین، یا اس وقت جو شیطان تم پر سوار ہے اس کی تسکین؟ اس کے بعد کیا؟ ساری زندگی خود سے نگاہیں ملا پاؤ گے؟ کفارہ ادا کر پاؤ گے؟ اس رات میں کیے گئے گناہ کا کفارہ کبھی نہیں ادا کر پاؤ گے میر ہادی؟ مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے، میں وعدہ کرتی ہوں پوری یونین کے سامنے تم سے معافی مانگوں گی، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں، جانے دو مجھے۔ لویزا کے گرم آنسو میر ہادی کے شفاف ٹھنڈے پاؤں پر گرے۔ میر ہادی نے بے دردی سے اپنے لب کچلے۔ ہاں، اگر اس رات کو وہ ایک بے بس لاچار روح پر ظلم کے داستان لکھے گا، کسی کی معصومیت رو دے گا، کسی کی پاکیزگی کو داغدار کرے گا، تو کہاں سے کرے گا کفارہ ادا؟ ساری زندگی ضمیر روح کو کچوکے لگائے گا، تا عمر کے لیے ایک گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر لاد دے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تبھی جھٹکے سے بازو سے تھام کر اسے اپنے قدموں میں سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ لویزا اقبال، اس سے پہلے کہ میں تمہیں برباد کر دوں، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ وہ دانت پیس کر بولتا، اس کے سر پر اپنے کندھے سے اتار کر اپنی مردانہ شال اڑا چکا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں سے دور ہوتی کھلی کھڑکی کے پاس جا لگی۔ افضل، وہ دھاڑا، میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، ابھی اور اسی وقت، باعزت اور احترام کے ساتھ۔ وہ بول کر اس کی جانب سے رخ پھیر گیا اور ہاتھ کمر پر باندھ لیا۔ لویزا ہنوز سسک رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو میرا ارادہ بدل جائے؟ وہ پھر دھاڑا، مگر لویزا تو جیسے بے یقینی کے عالم میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ تبھی میر ہادی کا ایک آدمی بے تحاشا گھبراہٹ کے عالم میں اس کے کمرے کے دروازے تک آیا۔ چھوٹے سائی، بہت بری خبر ہے، میڈم کے بابا نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میر ہادی کے سر پر 7 آسمان گرے تھے، جیسے کان سائی سائی کرنے لگے تھے۔ لویزا پھٹی پڑی نگاہوں سے اس شخص کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے برباد کرنے سے تو نجات دے دی تھی، بچا لیا تھا اپنی درندگی اور وحشی پنے سے، مگر اس سے اس کے جینے کی وجہ ضرور چھین لی تھی۔ تو اب وہ زندہ رہ کر کیا کرے گی؟ کیا کوئی اعتبار کرے گا کہ وہ آدھا دن اور رات کے 11 بجے لوٹی اغوا شدہ لڑکی باعزت واپس لوٹی ہے؟ میر ہادی وہیں جیسے پتھر کا بت بن چکا تھا۔ لویزا ایک قدم پیچھے ہٹی، آنکھیں بند کی، اور کھڑکی میں اس کا نازک کمزور وجود غائب ہو گیا۔ دھماکے کی آواز پر میر ہادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ پاگل بنا کھڑکی تک آیا جہاں صرف اس کی شال تھی۔ کھڑکی کے نیچے فرسٹ فلور پر کھڑی اس کی سفید گاڑی پر پڑا وہ نازک وجود اپنے ازرق خون میں لت پت اس کی قیمتی گاڑی کو بھی خون آلود کر چکا تھا۔ ڈور اور ونڈوز کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ کر ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ لویزا اقبال اب خاموش تھی، بہت خاموش، اپنے تھپڑ کی قیمت اپنی جان دے کر چکا چکی تھی شاید۔ میر ہادی دیوانوں کی طرح 2-3 سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آیا۔ لویزا، وہ دھاڑا، اور دیوانہ وار خون میں لت پت لویزا کو نرمی سے گاڑی سے نیچے اتارا۔ پیچھے سے سر بالکل جیسے چپک گیا تھا۔ افضل، گاڑی نکالو، وہ حلق کے بل چلایا۔ چھوٹے سائی، لگتا ہے میڈم نہیں۔ شٹ اپ یو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، نہیں جانے دوں گا اسے، یہ مجھے ایک قاتل بنا کر کہیں نہیں جا سکتی، سمجھے؟ گاڑی نکالو۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہذیانی ہو رہا تھا۔ افضل نے گاڑی نکالی۔ میر ہادی نے اسے بازو میں بھر کر اپنی گاڑی میں لٹایا۔ گاڑی ہوا کی سی رفتار سے اس عمارت سے نکلی تھی۔ رانا میر ہادی سٹی ہاسپٹل، جس کے ٹرسٹی رانا میر ہاشم تھے، میں اپنے ایک خاص پیشنٹ کے ساتھ آیا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں ایک اندیکھی سی ہلچل مچ گئی تھی۔ رانا میر ہادی اپنے بازوؤں میں ایک زخمی لڑکی کو اٹھا کر اندر لائے، لا کر اسے اسٹریچر پر نرمی سے لٹایا۔ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ تیز قدموں سے چلتا ہوا آئی سی یو کے باہر تک آیا تھا۔ تمام راستے بے چینی سے اس کی نبض ٹٹولتا رہا، جو بے حد دھیمی چلتی اب جیسے رکنے کو تھی۔ تمام ڈاکٹرز کی ٹیم حرکت میں آ چکی تھی جب وہ ایک جانے والے ڈاکٹر کے دستوں گرباں ہوا۔ ڈاکٹر عثمان، اگر اسے کچھ ہوا تو اس پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا، سب کو زندہ جلا دوں گا میں۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا، تبھی بھیگی پلکیں اور لال انگارہ آنکھیں لیے ڈاکٹرز کے منہ کو آ رہا تھا۔ پیشنس رکھیں رانا صاحب، دعا کریں، زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ آپ کی وائف کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپ تھپا کر او پی ڈی میں غائب ہوا تھا۔ چوٹ سر پر لگی تھی، تبھی ہاسپٹل کے بڑے نیورو سرجن کو بھی بلا لیا گیا۔ معاملہ رانا میر ہادی کا تھا، سو بلڈ کا انتظام بھی ہاسپٹل والوں نے پرسنلی کیا تھا۔ جب دوبارہ ڈاکٹر عثمان ایک پیپر ہاتھ میں تھامے ان کے پاس آئے اور اس کی جانب پین اور فائل بڑھائی، رانا میر ہادی نے بھسم کرنے والے انداز میں ڈاکٹر کو دیکھا۔ رانا صاحب، سرجری سٹارٹ کر دی گئی ہے، میم کی کنڈیشن تو بہت کریٹیکل ہے، پر ہم اپنی سر توڑ کوشش کریں گے انہیں بچانے کی۔ ابھی آپ یہ پیپر سائن کر کے فارمیلٹی پوری کر دیں۔ ڈاکٹر عثمان نے اسے نرمی سے سمجھاتے خود ہی پیپرز اس کے سامنے کیا۔ سائن ہیئر مسٹر رانا۔ ڈاکٹر نے
ہسبینڈ کے باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ادھر انگلی رکھی۔ رانا میر ہادی نے غائب دماغی سے ادھر ہی سائن کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان آئی سی یو میں چلے گئے۔ آئی سی یو کے باہر وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھا فرش کو گھوڑ رہا تھا جب علی حواس پاختہ سے اس کے پاس آیا۔ میر ہادی، علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب وہ تڑپ کر اس سے لپٹا اور جوان ہونے کے بعد شاید پہلی مرتبہ رویا۔ علی میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، میں قاتل نہیں ہوں، جانتے ہو نا تم؟ یہ سب انجانے میں ہوا، غلط فہمی سے ہوا، تم جانتے ہو نا؟ کام ڈاؤن ہادی، پلیز سنبھالو اپنے آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے اس کے کندھے تھپ تھپا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کی زندگی میں آنے والا یہ دھچکا، یہ حادثہ معمولی نہیں تھا۔ رانا میر ہادی کی دنیا تہلو بالا کر چکا تھا۔ ممتاز بیگم کی آہیں اور سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ ظفر یونی سے لے کر گھر تک لویزا کو ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اپنے بابا کی میت پر بھی وہ موجود نہیں تھی، اپنے بابا کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ جانے کدھر تھی؟ اقبال صاحب ہر فکر سے آزاد اپنے آخری سفر کو روانہ ہو چکے تھے۔ اب تو پورے محلے میں چہمہ گویا ہونے لگی تھی۔ مختلف آوازیں تھیں جنہیں سن کر ممتاز بیگم کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا کہ جانتی تھی کہ ان کی پھولوں جیسی باکردار بچی بالکل بے قصور ہوگی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہوگی۔ ارے ہوگا کسی یونی فیلو کے ساتھ معاش کا، منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے، اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کی، مر گیا بیچارہ صدمے سے۔ غرض ہر طرح کی بکواس کی جا رہی تھی۔ ممتاز بیگم خاموش تھی، کیا کہہ سکتی تھی کہ زمانے کی تو یہی روایت ہے، جیسے کہ حقیقت جانے بنا خود ہی واقعات اخذ کر لینا، من گھڑت کہانیاں بنا کر کردار سازی کرنا، خود ہی کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اس کے ناپاک و خراب ہونے کی ججمنٹ کر لینا۔ افسوس، سخت افسوس، یہ جانے بغیر کہ کوئی کس قدر تکلیف میں کن حالات سے گزر رہا ہوگا، کوئی کتنا پریشان ہوگا۔ باکردار لوگوں کو بے وجہ ستانے کا، انگلیاں اٹھانے کا تو کام ہے زمانے کا۔ میر ہادی اور علی پاکستان کے ٹاپ نیورو سرجن ڈاکٹر عبدالحفیظ کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ 6 گھنٹے کا طویل وقت لے کر انہوں نے لویزا کے سر کے پچھلے حصے کی سرجری کی تھی۔ اب وہ کافی دیر سے لویزا کے سٹی اسکین اور کیے گئے ٹیسٹس کی رپورٹس کا معائنہ کر رہے تھے۔ رانا میر ہادی کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، اس کی جان جس عذاب میں جھونکتی تھی لویزا اقبال نے، وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کچھ اس لیے بھی کہ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا کہ ان لوگوں ڈاکٹرز نے ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ بچ تو جائے گی نا؟ آؤٹ آف ڈینجر ہے نا؟ پلیز ڈاکٹر بتائیں مجھے، میں اور پیشنٹ نہیں رکھ پاؤں گا۔ میر ہادی نے اپنی سلگتی اور دکھتی کنپٹیاں سہلائیں۔ آپ کو پیشنٹس رکھنا ہوگا رانا میر ہادی صاحب، کیونکہ آپ کی وائف کو کوئی معمولی زخم نہیں آیا، ان کے بیک آف ہیڈ کی اسکل بون ڈیمیج ہوئی ہے اور اسکل بون کے ساتھ انر ہیڈ میں بھی انجریز آئی ہیں۔ سرجری کر دی گئی ہے اور یہ میریکل ہے یا آپ کی دعاؤں کا نتیجہ کہ شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ بٹ، ڈاکٹر عبدالحفیظ نے متانت سے کہا، مگر کچھ کہتے کہتے جھجکے۔ میر ہادی کے چہرے پر سکون چھایا تھا۔ میر ہادی نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور ایک پرسکون لمبی سی سانس کھینچی، جبکہ علی ڈاکٹر کی وائف والی بات پر شدید شوق کی کیفیت میں میر ہادی کو دیکھے جا رہا تھا۔ جانتا جو تھا لویزا اقبال میر ہادی کی کم از کم وائف نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کے بٹ کہنے پر پھر دونوں نے بے تحاشا چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ لیکن کیا؟ ڈاکٹر بتائیں مجھے۔ دیکھیے مسٹر ہادی، وہ یا تو کومے میں جا سکتے ہیں یا پھر میموری لاس یعنی یادداشت جا سکتی ہے، وہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کب آئے بھی یا نہیں آئے، آپ حوصلہ رکھیے، میں نے یہی بتانے کو آپ کو کیبن میں بلایا ہے۔ ان کی رپورٹس یہی کہتی ہیں کہ ان کی یادداشت چلی جائے گی، مگر ہوش میں آنا شرط ہے۔ دعا کیجیے گا، اگلے 15 دن پیشنٹ کے لیے اہم اور حساس ہے۔ اگر ہوش آ گیا تو ٹھیک، صرف یادداشت چلی جائے گی، مگر ایٹ لیسٹ وہ ہوش میں تو ہوں گی، اور اگر ہوش نہ آیا تو کومے میں چلی جائیں گی۔ کتنے عرصے کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر کے ہر جملے، ہر لفظ پر میر ہادی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ پیشنس رکھیں میر ہادی صاحب، ابھی تو کافی مرحلے ہیں جن میں آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے متانت سے کہتے ہوئے اس کے کندھے تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا، اور پھر آئی سی یو کی جانب چلے گئے۔ میر ہادی کی آنکھیں پھر نم ہو گئی تھی۔ علی اسے دیکھے گیا۔ کون کہہ سکتا کہ سامنے بیٹھا شخص وہی بے حس اور لاپرواہ میر ہادی ہے، جسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ یوں ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا؟ ہادی، تم نے نکاح کیا ہے اس سے؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نو، ادھر بھی سرد و سپاٹ چہرہ لیے جواب آیا۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ علی نے پھر سے اس کا زخم تازہ کیا۔ جانتا ہوں۔ میر ہادی سامنے پڑی اس کی رپورٹس کو گھورے گیا۔ تو اب کیا میر ہادی؟ مرنے دو اسے بھی یا چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، اسے مکمل طور پر برباد کرتے۔ اب یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ علی تلخ ہوا۔ میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ تم نے پریٹینڈ یہی کیا، عمل بھی یہی کیا میر ہادی، علی نے اس کی بات کاٹ کر جتایا۔ شٹ اپ علی، مانتا ہوں میں نے بدلہ لینے کے لیے اسے کڈنیپ کیا، ہاں تھا میرا غلط ارادہ، مگر نہیں چھوا میں نے اسے، میں اسے واپس بھیجنے ہی والا تھا باعزت۔ جانتے ہو ہادی، میں نے اجالا کو کتنی مشکل سے سمجھایا،
روڈ پر بے ہوش ملی وہ مجھے، تمہارے آدمیوں نے اس پر بھی تشدد کیا، علی تنی رگوں سے بتایا گیا۔ میر ہادی کا دل کیا ڈوب مرے اور شرمندگی کے اتھاہ گہرائیوں میں گرا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، میں کیا کروں کہ سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے؟ رانا میر ہادی نے بے بسی کے احساس سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ جانتے ہو جس دن وہ میر لاج آئی تھی، اس دن کے بعد میں کسی ایک رات بھی سکون سے سو نہیں پایا، اور اب یہ سب میں پاگل ہو جاؤں گا؟ علی، وہ جو دولت کے نشے میں چور تھا اور جسے یہ گھمنڈ تھا کہ دولت سے ساری دنیا خرید سکتا ہے، آج اپنی ساری دولت دے کر بھی لویسا اقبال کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہیں آ کر بندے کی تو بس ہو جاتی ہے اور شروع ہوتا ہے خدا کا جاہ و جلال اور عظمت کہ کل مختار تو وہی پاک ہستی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دولت سے ہر چیز پر قدرت اختیار کر سکتا ہے، مگر یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہے، غلط فہمی میں جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ ہر چیز پر قادر تو محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک جاؤ، چلے جاؤ میر ہادی، بہت شکریہ کہ اس کے علاج کے لیے تم نے اپنی دولت اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، پڑا رہنے دو اسے ہاسپٹل کے بستر پر، یا اگر اسے ہوش آ گیا تو اسے اس کی پھپھو کے گھر پہنچا دوں گا۔ اگر انہوں نے بھی کئی راتیں باہر گزاری، لڑکی کو رکھنے سے انکار کر دیا تو دارالایمان چھوڑ آؤں گا، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ میر ہادی کے ماتھے پر انگنت بل آئے۔ شٹ اپ علیان، آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ مت کہنا۔ وہ میری وجہ سے اس حال میں پہنچی، اب میری ذمہ داری ہے۔ جب تک مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی وہ کہیں نہیں جا سکتی، نہ اسے کہیں کوئی لے جا سکتا ہے، وہ میرے پاس رہے گی۔ وہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اپنے کیے کا مداوع کرتے ہوئے اسی کی دیکھ بھال کروں گا۔ جب ٹھیک ہو جائے مجھے میری سزا سنا کر جہاں مرضی چلے جائے، ابھی اسے کوئی میرے پاس سے نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کا صداقت ضدی لہجہ علی کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ کس حیثیت سے میر ہادی، کس حیثیت سے رہے گی وہ تمہارے پاس؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، جو ڈاکٹر سمجھ، انسانیت کی حیثیت سے۔ میر ہادی کا سرسراتا لہجہ فوراً اس کی بات کاٹی تھی اور اب لاپرواہ سا تھا۔ میر ہادی، کبھی میری بات نہیں مانتے یار، کبھی تو مان لیا کرو، حویلی میں پتہ چلے گا تو۔ علی جھنجھلایا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، رانا میر ہادی کسی سے نہیں ڈرتا۔ میر ہادی نے پھر سے اس کی بات سکون سے کاٹی جسے سب کچھ پہلے سے ہی طے کیے بیٹھا تھا۔ رانا میر ہادی، ڈرتے تو ہو؟ علی نے گہری نگاہ سے اس کے لاپرواہ ڈھیٹ بنے شخص پر گہری نگاہوں سے دیکھا، جو اپنی تمام تر اچھائیوں برائیوں سمیت اس کا بچپن کا دوست تھا، جس کی رگ رگ سے وہ واقف تھا۔ یہ کہانی رانا میر ہادی کی جانب سے جو شدید نفرت سے شروع ہوئی تھی، اس کی گہرائی اور گہری حقیقت جانتے ہوئے آنے والے وقت کا سوچ کر اسے جھرجھری سی آنے لگی تھی، مگر سامنے والا مکمل لاپرواہ انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ علی سے بار بار نگاہیں بھی چرا رہا تھا۔ کیا مطلب علی؟ وضاحت دو، میر ہادی نے پھر دوسری جانب دیکھتے ہوئے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں میر ہادی، آنے والے وقت سے تو کم از کم ڈرو، علی نے اسے مبہم الفاظ میں سمجھانا چاہا۔ وہ آنے والے وقت میں ہی دیکھا جائے گا، فی الحال بھابھی پر توجہ دو، شادی قریب ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو علی، وہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ علی بھی اس کے پیچھے اٹھ کر اس کیبن سے باہر نکلا۔ علی، مجھے بتائے لویزا کہاں ہے؟ کیا کیا اس فرعون نے اس کے ساتھ؟ بتائے مجھے، وہ زندہ بھی ہے کہ مار ڈالا اس وحشی درندے نے اسے؟ بتائے مجھے، نہ بتایا تو ابھی کے ابھی پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اجالا کو سکون آور انجیکشن دیا گیا تھا، کئی گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آیا وہ کب سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، شاید پینک ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مسٹر حمزہ اور ان کی بیگم فوزیہ، اجالا کی ممی پاپا بے تحاشا پریشان تھے، اور اب جب علیان اس سے ملنے آیا تھا تو اس نے حمزہ اور فوزیہ کو تسلی دی کہ وہ اسے سنبھال لے گا، مگر اس کے سامنے آتے ہی وہ پھر ہسیانی سی ہو کر چلائی جا رہی تھی۔ اجالا، سنبھالو اپنے آپ کو، میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہے، پہلے خاموش ہو، بالکل چپ۔ علی نے اسے بازو سے تھاما۔ علی، اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا کہ اس سب میں آپ نے ذرا بھی اس کا ساتھ دیا ہے یا پھر اس میں ملوث ہوئے ہیں تو میں جان لے لوں گی اپنی، یا آپ کی جان لے لوں گی، چھوڑ دوں گی آپ کو، مجھے کھونا پڑے گا آپ کو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی چلا رہی تھی۔ علیان کے مردہ پیروں کے نیچے سے زمین کھنچ گئی تھی، وہ تڑپ ہی گیا تھا اس کی باتوں پر۔ ہے اجالا، مجھے کیوں دوش دے رہی ہو یار، خود کو، اور مجھے کیوں اذیت دے رہی ہو؟ میرا کوئی تعلق نہیں، سب سے سنا تم نے، میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ علی نے اسے سینے سے لگایا۔ خبردار اجالا، جو ایسی بات آئندہ منہ سے نکالی میں بہت برا پیش آؤں گا، سنا تم نے؟ علی مرزا نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش دلانے کی کوشش کی۔ پھر علیان اسے سب بتاتا چلا گیا، سب بتایا سوائے اس کے کہ لویزا اقبال ابھی بھی رانا میر ہادی کی دسترس میں ہے، بس اسے یہ بتایا کہ میر ہادی اور اس نے علاج کے لیے لویزا کو بیرون ملک بھیجا ہے۔ علی بہت ہی مشکل سے سنبھال پایا تھا اسے، ابھی تو ان کو جانے کیا کیا جھوٹ بولنے تھے، اپنی زندگی میں کیا کیا جھیلنا تھا، کیا کیا برداشت کرنا تھا۔ آج 12 دن ہو چکے تھے، میر ہادی بظاہر اپنی روٹین میں واپس آ چکا تھا اور یونی کو بھی ٹائم دے رہا تھا، جانتا تھا رانا میر ہاشم اور رانا میر دوراب اس کی پل پل کی خبر رکھتے ہیں، اور اب بھی ڈاکٹرز کی زیر نگرانی تھی وہ۔ اس دوران ایک فل ٹائم نرس ہادی نے اس کے لیے ہائر کر رکھی تھی،
وہ خود بھی اپنا فری ٹائم ہاسپٹل میں ہی گزارتا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ لویزا کا کزن اسے ہر طرف ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور یہ بات اسے شدید قسم کی ناگوار گزری تھی، جانے کیوں۔ ظفر نے ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، تھانے میں رپورٹ بھی لکھوائی۔ تھانے میں رپورٹ درج ہونے کی خبر رانا میرہادی کو مل چکی تھی۔ انہی دنوں میں ایک دن پولیس والوں نے ظفر کو تھانے بلا لیا۔ وہ تھانے آیا، انسپکٹر عارف سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیے ظفر صاحب، ہم جو آپ کو خبر سنائیں گے وہ آپ کو صبر و تحمل سے سننا پڑے گی۔ انسپکٹر نے جھجکتے ہوئے تمہید باندھی۔ کیا انسپکٹر صاحب؟ ظفر شدید قسم کا چونکا۔ دیکھیے، ہمیں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جلی ہوئی گاڑی میں سے ایک لڑکی کی لاش ملی۔ انسپکٹر کے ہر لفظ پر ظفر کے چہرے کا رنگ سفید۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں انسپکٹر صاحب؟ ظفر نے نم آنکھ کے لیے پہلو بدلا۔ ہمیں ان کے پاس سے کچھ چیزیں ملی ہیں، آپ ان کی پہچان کر لیں کہ وہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی انسپکٹر صاحب؟ ظفر کا چہرہ لال سرخ ہوا۔ حقیقت پسند اور بہادر بنے ظفر صاحب، ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، چیک کر لیں، انسپکٹر عارف نے سنجیدگی سے کہا۔ دکھائیں، ظفر نے شدت سب سے کڑے مرحلے سے گزرتے ہوئے کہا۔ تبھی انسپکٹر کے کہنے پر ایک کانسٹیبل ایک پیکٹ پکڑ کر لایا جس میں سے ایک پرس، موبائل اور کچھ جویلری نکلی۔ ظفر کی نظر اس موبائل پر پڑی تو چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ کپڑے اور باڈی تو بالکل جل چکی ہے، اسی لیے ہمیں بغیر انتظار کیے آخری رسومات ادا کرنی پڑی۔ انسپکٹر بغور اس کے ایک ایک تاثر کا جائزہ لے رہا تھا۔ کسی کے کہنے پر پھر وہ سب کی تنابیں ہاتھوں سے چھوٹا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، کیونکہ چیزیں اسی معصوم کانچ کی گڑیا کی تھی جو سوکھی ریت کی طرح اس کی مٹھی میں پھسل کر جانے کس تیز جا چکی تھی۔ وہ پیکٹ سینے سے لپیٹے بچوں کی طرح روتا رہا اور پھر اس تھکے ہارے مسافر کی طرح جھکے کندھوں کے ساتھ وہاں سے نکلا جیسے راہزنوں نے لوٹ لیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو، جینے کی وجہ بھی نہیں۔ تسلی کر لینے کے بعد وہ جا چکا تھا۔ انسپکٹر عارف نے کال ملائی جو کہ دوسری طرف ریسیو کر لی گئی۔ یس، دوسری جانب سے ٹوٹی پوائنٹ گمبھیر آواز آئی۔ کام ہو گیا چھوٹے سا، یقین کر لیا اس نے آسانی سے، انسپکٹر نے اطمینان سے کہا۔ گڈ، کہہ کر خاموش ہوا۔ سر، آپ نے کہا تھا کہ میں یہ بھی نوٹ کروں کہ اس کے کیا تاثرات ہیں، تو وہ اتنا بڑا مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا، لگتا ہے بہت گہری چوٹ لگی ہے، انسپکٹر نے دلچسپی سے کہا، مگر سامنے والے کے ماتھے پر بے شمار بل آئے۔ شٹ اپ انسپکٹر، ٹو دی پوائنٹ بات کرو۔ گو ٹو ہیل وتھ ہم۔ اب مجھے یہ چیپٹر کلوز چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رانا میرہادی کا دل میں نہ جانے کیوں جلن کی ایک انوکھی سی ٹھیس اٹھی تھی، تبھی پھنکارا۔ اوکے سوری چھوٹے سائیں۔ انسپکٹر گڑبڑا گیا، یہی اپڈیٹ دینی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، یہ چیپٹر کلوز ہی سمجھے کیونکہ رپورٹ کلوز کر دی گئی ہے۔ گڈ، رقم اکاؤنٹ میں پہنچا دی جائے گی، یہ کہہ کر فون رکھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر ایک رئیس زادے نے قانون کو خریدتے ہوئے انصاف کی دھجیاں بکھیری تھی، مگر یہ زمینیں ناخدا ایسا کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب خدا انصاف کرتا ہے تو بڑے بڑے ظالم جھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ یونی کی کینٹین میں غائب دماغی سے بیٹھا گہری سوچ میں تھا جب فون رنگ ہوا۔ وہ چونکا کیونکہ فون پرسنلی طور پر ڈاکٹر عبدالحفیظ کا تھا، جس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ یہ سوچ کے کہ وہ ٹھیک تو ہوگی، فوراً فون یس کر کے کان سے لگایا۔ یس ڈاکٹر، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ میرہادی بے چین ہوا۔ آف کورس مسٹر میرہادی، بلکہ ایک گڈ نیوز ہے، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کی خوشی سے لبریز آواز گونجی، مگر میرہادی کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر، یہ سوچ کر کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرے گی، اللہ جانے اسے اب اس بات سے کیوں فرق پڑنے لگا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرے گی یا نہیں۔ میرہادی فوراً ہسپتال آئے، بٹ اپنی وائف سے ملنے سے پہلے آپ مجھ سے ایک بار ضرور ملیے گا، لازمی۔ اوکے ڈاکٹر، میں آتا ہوں، اس نے کہہ کر فون رکھا اور فوراً وہاں سے نکلا۔ دل و دماغ میں جیسے ایک جھگڑ ایک طوفان سے چل رہا تھا۔ گاڑی نے ہوا سے باتیں کی۔ 1.5 گھنٹے کا فاصلہ وہ پونے گھنٹے میں طے کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر حفیظ کے کہنے کے مطابق وہ سب سے پہلے انہیں کے پرسنل کیبن کی جانب آیا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر حفیظ، وہ کہتا ہلکی نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ او آئیے مسٹر میرہادی، بیٹھے۔ ڈاکٹر نے اسے مصافحہ کیا۔ میرہادی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا۔ یس ڈاکٹر، بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ہمت گوش ہوا۔ مسٹر ہادی، آپ پیشنس رکھیے گا، جو بھی بات کروں میں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ میرہادی نے پہلو بدلا۔ ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے شخص کو غور سے آبزرو کیا۔ ایبسلیوٹلی شی از آل رائٹ، لیکن وہ اپنی یادداشت مکمل طور پر کھو چکی ہے، ڈاکٹر حفیظ نے کہا تو میرہادی پریشان تو ہوا مگر دل میں کہیں ایک کمینی سی خوشی بھی ہوئی، جانے کیوں؟ وہ شاید کبھی واپس آئے بھی نہیں، مگر ہم علاج جاری رکھیں گے کہ ان کی یادداشت واپس آ جائے۔ آپ انہیں پرانی باتیں یاد کروانا، واقعات ان جگہوں پر لے کر جانا جہاں وہ پہلے جاتی تھی آپ کے ساتھ، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی میموری واپس آ جائے۔ رائٹ ڈاکٹر، زبان سے ادا ہوا مگر دل نے کبھی نہیں ڈاکٹر کہ اس کی یادداشت آتی تو میرہادی خود کو کٹہرے میں کھڑا پاتا۔ اور جو مین پوائنٹس اور بہت اہم باتیں بتانے کے لیے میں نے آپ کو پرسنلی بلایا وہ یہ کہ اس وقت وہ بہت ہی حساس حالت میں ہیں، ابھی بھی انہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے، ان کا مینٹلی سٹیٹس بہت نازک سٹیٹ پر ہے۔ ایک ہسبینڈ ہونے کے ناطے آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا، وہ 100 طرح کے سوال پوچھیں گے، آپ کو ہر صورت 100 طرح کے ہی جواب دینے ہوں گے، انہیں مطمئن کرنا ہوگا۔
وہ سب کچھ بھول چکی ہیں، ہو سکتا ہے یاد کرنے کے لیے پینک کرے، آپ کو سنبھالنا ہوگا، کیئر کرنی ہوگی، ذہن پر زیادہ زور نہیں ڈالنے دینا، خود ہی ہر بات کا جواب دینا ہوگا آپ کو۔ ایک ذرا سا ڈپریشن اور ٹینشن ان کی زندگی اور صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا مسٹر ہادی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ذرا سا شک یا کوئی بھی نیگیٹو سوچ ان کے لیے شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی بے تحاشا توجہ، محبت اور کیئر کی ضرورت ہے، ایک بچی کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا ان کو۔ آپ کر پائیں گے؟ ڈاکٹر نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ یس ڈاکٹر، دو لفظی جواب تھا مگر پختہ ارادوں کو ظاہر کرتا چٹانی مضبوط سا لہجہ۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں ہر بات آپ کو کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یس ڈاکٹر سے آئی ایم لسننگ کیئرفلی، میر ہادی نے اطمینان سے کہا۔ ڈاکٹر حفیظ نے ہنکار بھرا۔ ابھی کیونکہ وہ مینٹلی اور فزیکلی بہت ہی زیادہ ویک ہے تو آپ ان کی کیئر کرتے ہوئے، میرا مطلب ہے ہسبینڈ ہونے کے ناطے ابھی کچھ عرصے آپ ان سے فزیکل ریلیشن نہیں بنا سکتے۔ ڈاکٹر کی بات پر میر ہادی نے بری طرح سے پہلو بدلا، چہرے نے لہو جھلکایا جبکہ ڈاکٹر نے انتہائی دلچسپی سے اس کا بلش ہوا چہرہ دیکھا۔ یس ڈاکٹر، میں کروں گا کیئر اس کی۔ اب کیا مل سکتا ہوں اسے؟ اس نے تقریباً جبڑے بھینچ کر کہا۔ ڈاکٹر حفیظ کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ اس نے اچنبھے سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ جائیے مسٹر ہادی، آپ ملیے، مگر ان کے سوالات سے اریٹیشن کا شکار مت ہوئیے گا، کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی یاد نہیں تو وہ سوالات پوچھ کر جاننے کی کوشش کریں گی۔ ڈاکٹر حفیظ نے ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی۔ یس ڈاکٹر، شیور۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے یہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ میر ہادی دروازے تک آ کر رکا۔ اب تک تو گھنٹے بھر سے باہر بیٹھ کر ذہن میں باتیں اور واقعات ترتیب دیتا جو اس کی من گھڑت تھی اور جو اندر جا کر اس کو سنانی تھی۔ اپنی کنپٹیاں سہلائی، کیا بولے کیا سنائے جس سے وہ بالکل مطمئن ہو جائے۔ اب ڈاکٹر اسے اس کا ہسبینڈ مان چکے تھے، یقیناً اسے بھی بتا چکے ہوں گے، تو وہ کیسے مکر جاتا؟ تب ذہن نے ایک کہانی ترتیب دی۔ وہ بھیجے جبڑے لرزتے قدموں کے ساتھ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر نیم دراز سر پٹیوں میں جگڑے ہوئے بے چینی سے ہاتھوں کی انگلیاں چرخاتی برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ رانا میر ہادی کے چال میں واضح لرزش تھی۔ لویزا بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ قریب آ کر کرسی پر بیٹھا۔ لویزا اسے غور سے دیکھے گئی، یہ شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش میر ہادی کو جیسے پگھلا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ آپ میر ہادی ہیں نا؟ کمزور سی آواز آئی۔ میر ہادی کو لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے، یہ سوچ کر کہ کیا وہ اسے پہچان گئی ہے۔ ایک سایہ سا چہرے پر لہرایا، سہم کر ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر لویزا کو دیکھا۔ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں، اس دن بہت روئے تھے اور پریشان ہوئے تھے، بٹ آئی ایم سوری، میں یاد نہیں کر پا رہی آپ کو بھی، وہ بے بسی سے لب کاٹتی بولی۔ اٹس اوکے، میر ہادی نے سکون کی سانس لی، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میر ہادی نے نگاہیں چرائی۔ سنے ہمارے گھر والے، مطلب میرے اور آپ کے گھر والے نہیں آئے مجھ سے ملنے؟ ایک یہی سوال تھا جس کا سامنا کرنا میر ہادی کو پلے صراط سے گزارنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ سنیے، میں سب کچھ بھول گئی ہوں مگر سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹرز اور سسٹر مجھے مسز میر ہادی بول رہے ہیں یا میرا نام لویزا پکار رہے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ پلیز مجھے بتائیں میرے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، مجھے جاننا ہے ہماری فیملیز تو ہوں گی، کدھر ہیں سب، کون کون ہیں، مجھے بتائیں، نہیں تو میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ لویزا نے پینک ہوتے اپنی کنپٹیاں سہلائیں۔ تب رانا میر ہادی کی آواز ہاسپٹل کے سر سے روم میں گونجی۔ تم یقیناً بھول گئی ہوگی، لو میرج تھی ہماری، بلکہ کورٹ میرج، بھاگ کر شادی کی تھی ہم نے۔ وہ اسے گہری نگاہ سے دیکھا گیا۔ تمہارے بلینئر پاپا کو اپنا یہ ایک معمولی کمپنی میں کام کرتا ہوا داماد پسند نہیں تھا، حالانکہ کمپنی نے مجھے گھر اور گاڑی دونوں دے رکھی تھی، اور میرے گھر اور خاندان والے بھی آؤٹ آف کاسٹ رشتہ نہیں کرتے، اسی لیے ان سب نے ہم سے ہر تعلق، ہر رشتہ ناطہ ختم کر لیا، بلکہ انہوں نے ہی ہمیں الگ کرنے کو یہ ایکسیڈنٹ کروایا، اسی لیے میں تمہیں ان سب سے دور یہاں لے کر آیا، تمہارا علاج کروایا، اور اب تم الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو، تو بس کچھ بھی سوچنا بند کرو اور اپنا خیال رکھو۔ اب جب انہوں نے، مطلب ہمارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی، ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی، تو ہم تو بالکل نہیں ملیں گے ان سے۔ میر ہادی کی فراٹے سے جھوٹ بولتی زبانیں ایک مرتبہ بھی نہیں لڑکھڑائی، ہاں مگر اس کے نگاہوں سے نگاہیں ایک مرتبہ بھی نہیں ملائی تھی۔ تو کیا ہم سے کوئی نہیں ملتا؟ وہ شدید مایوس ہوئی اپنی کہانی سے۔ نو، اطمینان سے کہا گیا۔ میں کتنے دنوں سے ہاسپٹل میں ہوں؟ اس نے ادھر دیکھا۔ 2 ویک سے، وہ اب بھی سکون سے بولا۔ ہم گھر کب جائیں گے ہادی؟ وہ اکتا کر بولی۔ ان لبوں سے یہ نام ایسے سن کر اور اس سوال پر میر ہادی کے دل کی دھڑکن پہلی مرتبہ اتنی تیز ہوئی کہ اسے اپنے دل کی دھمک کانوں میں سنائی دی۔ آج ہی ڈسچارج مل جائے گا، وہ پہلو بدل کر بولا۔ پلیز مجھے گھر لے کر چلے، میں اکتا گئی ہوں اس ہاسپٹل سے، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ اوکے، میں سسٹر کو بھیجتا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں بیڈ پر، تم چلنے کی پریکٹس کرو، میں ڈسچارج پیپر بنوا کر لاتا ہوں۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ لویزا نے اس بات میں سر ہلایا مگر بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھی گئی۔ وہ گڑبڑا کر فوراً وہاں سے نکلا۔ وہ ڈسچارج پیپر پر سائن کر رہا تھا جب فون رنگ ہوا۔ یس کر کے کان کو لگایا تو سامنے دادا سائیں کی بھاری گمبھیر آواز سننے کو ملی۔ کیوں برخوردار، شہر میں کون سی بیوی پیدا ہو گئی ہے جس کا علاج کرواتے پھر رہے ہو؟ جانتے ہو نا رانا میر ہادی، ہمارے خاندان کی رسم و رواج روایات بھول گئے ہو کہ یاد کراؤں کہ حویلی میں تمہاری خاندانی بیوی موجود ہے؟ اور کون ہے وہ لڑکی، کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اسے؟ رانا میر ہاشم کی پھنکار سنائی دی تو اس کی تیوری پر بے شمار بھل آئی۔ جیسا آپ سمجھ رہے ویسا کچھ نہیں ہے دادا صاحب، بھروسہ رکھے، حویلی آؤں گا تو سب بتا دوں گا اور اس سے زیادہ وضاحت بھی نہیں دوں گا آپ کو۔ اس کا بھی لہجہ اکڑا تھا۔ باپ دادا کی طرح رانا میر ہادی کون سا کم تھا؟ چھوٹے سائیں، آپ کھیلنے کو پاس کھلونا ہو تو چھوٹے سائیں اگر کھیلنے کو پاس کھلونا ہو تو جب وہ ٹوٹ جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں، اس کی مرمت نہیں کرواتے پھرتے۔ دادا صاحب جانے کیا سمجھ رہے تھے، پر وہ جو سمجھ رہے تھے اس نے میر ہادی کا دماغ گھما ڈالا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے شوق پالوں گا؟ وہ دانت پیس کر بولا، کیونکہ آج تک اس نے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شراب اور رنگین محفل سے ہی سیر حاصل کیا تھا۔ ایک شراب کے بعد شباب تھا جس میں اسے آج تک کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اوہوں، دادا صاحب نے ہنکار بھرا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر تم یہ شوق پالتے بھی رانا صاحب، اب بھی کوئی اعتراض نہیں اگر صرف یہ ایک شوق ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ملے گی رانا میر ہادی۔ ان کا بھی لہجہ گمبھیر تھا۔ رانا میر ہادی کو آگ لگی۔ میرے معاملات سے دور رہیں دادا صاحب، جب کوئی سچ مچ کی شکایت ہوئی یا آپ کی بات میں وزن ہوا تو بولیے گا، نہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، مہربانی ہوگی آپ کی، اور مجھ پر نظر رکھنا بند کر دے۔ اور یہ جو بھی منظر ہیں آپ کے مجھے پتہ لگ گیا ہے کون ہے تو زندہ گاڑ دوں گا زمین میں انہیں، چاہے آپ کے کتنے بھی وفادار کیوں نہ ہو۔ اسی لیے بول رہا ہوں میرے معاملات سے دور رہے اور اپنے آدمیوں کو بول دے کہ مجھ سے الجھنے کی غلطی نہ کریں۔ رانا میر ہادی کا تیز باغی لہجہ جسے سن کر ہمیشہ رانا میر ہاشم کو خوشی محسوس ہوتی تھی، آج بھی سینہ اکڑ کر تن گیا تھا، مگر پھر بھی اسے خبردار کرنا ضروری سمجھا۔ سو وہ کر فون رکھ چکے تھے، مگر انہیں اب احتیاط کے طور پر اپنے وفاداروں کو میر ہادی جیسے طوفان سے ذرا دور ہی رکھنا تھا۔ جب وہ روم میں آیا تو وہ سسٹر کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دیکھیں میں چل رہی ہوں ہادی، اسے دیکھتے ہی وہ بولی تو ہادی نے سر ہلا کر اسے وش کیا۔ چلیں، میر ہادی نے کہا تو لویزا نے مڑ کر اس کا اپنی جانب بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا۔ چلیں بول کر لویزا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سسٹر انہیں یہ شال اچھی طرح سے اڑا دو، میر ہادی نے ایک شاپر کی جانب اشارہ کیا۔ سسٹر نے اچھے سے شال اسے اڑائی اور احتیاطاً میر ہادی نے اس کا چہرہ بھی چھپا دیا۔ آہستگی سے چلتی اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ میر ہادی نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، آج وہ خود ڈرائیونگ کرنے لگا۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میر ہادی نے چور نگاہوں سے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو سیٹ پر سر ٹکائے آنکھیں مودے لیٹی تھی، مگر جانے کیا یاد آنے پر آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ ہادی میرے پاپا بہت ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ سوال تھا کہ ہتھوڑا جو میر ہادی کے اعصاب پر برسا، مگر اس کی زندگی اور صحت کے لیے جانے کتنی کڑی آزمائش سے گزرنا تھا اسے، یہ تو بس ابھی شروعات تھی۔ ہاں بہت، اور وہ ناراض ہو کر ہم سے بہت دور بھی چلے گئے۔ میر ہادی نے ضبط کے کڑے مراحل طے کر کے بولا تھا۔ کدھر؟ وہ بے چین ہوئی، یا شاید مسکین کی روح بے چین ہوئی تھی۔ بہت دور، بیرون ملک، یہی پتہ چلا، مبہم سا جواب دے۔ وہ چپ سی ہو گئی، باہر دیکھنے لگی۔ میر ہادی نے سرد سی آ بڑھی۔ گاڑی میر لاج کے پورچ میں رکی تھی۔ وہ جلدی سے اتر کے اس کی جانب آیا اور گارڈز نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ ان کے چھوٹے سائی رانا میر ہادی نے لویزا کی جانب آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے ہمراہی میں میر لاج کے اندر داخل ہوا تھا۔ علی دھواں چہرے لیے اس کے سامنے بیٹھا، جیسے اس کا وجود بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی اجالا، تم کسی اور کے کیے گئے کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی علی، آپ کو میری شرط ماننا پڑے گی، جب تک میں لویزا کا چہرہ نہیں دیکھوں گی یہ نکاح نہیں ہوگا۔ وہ یوں ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ حالات کے پیش نظر علی نے اصرار کیا کہ وہ ایک دن بعد اجالا کے ماما بابا نے اس کا سادگی سے نکاح ہونا طے کر دیا تھا، مگر یہ سنتے ہی اجالا نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور یہ ضد لے کر بیٹھ گئی کہ جب تک وہ لویزا کو نہیں دیکھے گی یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اجالا یہ کیا ضد ہے، تم جانتی ہو کہ وہ علاج کے لیے۔ بس کر دے علی، جب نہیں بولا جاتا جھوٹ تو بولنا بند کریں۔ آپ کی آنکھوں میں صاف لکھا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 15 دن بیت چکے تو وہ کون سا علاج ہے جو ابھی تک نہیں ہوا؟ سچ بتائیں مجھے، نہیں تو یہ نکاح بھی نہیں ہوگا۔ میں کسی صورت لویزا کے بغیر یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اب کی بار وہ پھوٹ کر روئی۔ علی نے بے بسی سے لب کاٹے اسے دیکھا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اجالا نے بھی بری طرح سے اپنے لب کاٹے۔ میر ہادی آہستگی سے اس کے ساتھ چلتا ہوا اندر لاؤنج میں ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ جدید طرز کا بنا انتہائی خوبصورت اور فرنشڈ بنگلو تھا جسے اب وہ بغور دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ روم میں بھی داخل ہو کر وہ پرشوق نگاہوں سے اس کشادہ انتہائی خوبصورت ڈیکوریٹ کیے ہوئے شاندار روم کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا اس وقت رانا میر ہادی کے کیا احساسات تھے۔ وہ سرد و سپاٹ چہرہ
بے تاثر آنکھیں لیے بس آہستگی سے چلتا اس روم میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ لویزا نے بہت آہستگی سے گول گول گھوم کر روم کو چاروں جانب سے دیکھا۔ ہادی یہ ہمارا روم ہے؟ لویزا نے پوچھا۔ رانا میر ہادی نے اپنے منہ سے ایک سرسی لمبی سی سانس خارج کی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ سوالات کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے اور اب اسے کمال تحمل سے پھر جھوٹ کا انبار لگانا تھا۔ ہم مختصر جواب دیا۔ ہماری کوئی پک نہیں ہادی یہاں پر کیوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میر ہادی گڑبڑایا مگر وقت رہتے سنبھل گیا۔ ایک دن پہلے ہوا تھا ہمارا نکاح میڈم، ہم ادھر ہی شفٹ ہونے والے تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا۔ اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کے فون میں بھی نہیں کوئی پک ہماری یا ہماری فیملی کی؟ لویزا نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہارا موبائل ایکسیڈنٹ میں سپوائل ہو گیا، میرا ہاسپٹل میں گم ہو گیا، میں نے نیو لیا ہے، تمہارا بھی لے آؤں گا۔ اطمینان قابل دید تھا۔ ہادی میں کدھر جا رہی تھی جب ایکسیڈنٹ ہوا؟ وہ اب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ہم کورٹ میں تھے، مجھے ضروری کال آئی تھی تو مجھے آفس جانا تھا۔ میں نے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ اور اپنے سامان کے ساتھ گھر بھیجا تھا، خود آفس کے لیے نکلا تھا۔ جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ان کی داست میں ہم دونوں گاڑی میں تھے۔ تبھی ہادی کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون نکال کر چیک کیا، علی کا تھا۔ تم آرام کرو، سسٹر روزی آتی ہی ہوگی، میں نے انہیں تمہارے لیے اپوائنٹ کیا ہے، تمہاری دیکھ بھال کے لیے۔ میر ہادی کہتا فون کان سے لگا کر باہر چلا گیا۔ لویزا نے تھکن محسوس کی تو بیڈ پر لیٹ گئی۔ ادھر ہادی کو جو سننے کو ملا اس کے ماتھے پر بے شمار بل آئے۔ اوکے رائٹ، میں آتا ہوں اور بھابھی جی کا مزار درست کرتا ہوں۔ ہادی کا لہجہ اب بھی عجیب تھا۔ علی بھنایا، کیا مطلب یار؟ کچھ نہیں، میں آتا ہوں، خود ہی ہینڈل کر لوں گا انہیں۔ وہ فون رکھتا اٹھا۔ سامنے سے سسٹر روزی آتی دکھائی دی۔ آپ خیال رکھیے گا اس کا اور بول دیجیے کہ ضروری کام سے باہر گیا ہے، جلد لوٹ آؤں گا، ہادی نے کہا تو سسٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہادی فون پاکٹ میں رکھتا باہر نکلتا چلا گیا۔